اور یہ جو بھائی پہلی صف پہ آگے جو ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سامنے تشریف لیں، سامنے کی طرف، پیچھے کی طرف کوئی بھائی نہ بیٹھے۔ شروع سے لے کے آخر تک عمل کے اندر اہتمام سے جڑنا، توجہ دھیان سے بات کو سننا، میرے دوستو ہمارے عمل میں آتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے پوری توجہ سے بات کو سنیں اور اہتمام سے جم کے بیٹھیں، اور جب تشکیل ہو تو پھر اس وقت جو ہے بڑھ چڑھ کے نام دیں ماشاءاللہ۔ شروع سے لے کے آخر تک جم کے بیٹھیں، اور کسی بھائی کے آگے جگہ خالی نہ ہو، نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے آگے آگے تشریف لیں، کسی نمازی کے آگے سے گزرنا نہ ہو۔ جس بھائی کی نماز رہتی ہے وہ ایک طرف ہو کے اپنی باقی نماز پوری کر لیں۔ آ جائیں ماشاءاللہ، یہ بیچ میں جگہ خالی ہے، خالی جگہ کو پر کر لیں۔ آ جائیں گے ماشاءاللہ۔ جو بھائی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، اور اپنے آگے کوئی جگہ خالی ہو تو اس آگے پر کر لیں جگہ سے، ہمت فرما دیں ماشاءاللہ۔ آ جائیں جی ماشاءاللہ۔ میرے دوستو یہ بات جو ہے ہم سب کی ضرورت ہے، اس لیے سب بہت توجہ سے سننے کے اہتمام فرمائے ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ کچھ گاڑیاں بھی ہیں، یہ راستہ رکا ہوا ہے ان گاڑیوں کی وجہ سے۔ AAK 340، LEH 600 اور LE 3 کو راستے سے ہٹا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله أما بعد فأعوذ بالله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. إذا ظهر فيكم حب العيش فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو اپنی قدرت سے وجود عطا فرمایا، اور وہ اللہ جو ساری کائنات کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ جس نے کائنات کے ایک ایک ذرے کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اس اللہ نے اس انسان کو، اگرچہ یہ اپنے دنیا میں آنے سے پہلے قابل ذکر چیز نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے بنایا ہے۔ یہ انسان ہمیشہ کے لیے ہے، موت اس کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان آسمانوں کو وہ رفعتیں عطا فرمائی اور اتنی عظمتیں عطا فرمائی، لیکن اس کا وہ مقام نہیں ہے اور اس کے لیے ہمیشہ کی بقا نہیں ہے جو مقام اللہ نے انسان کو دیا، اور جو شرافت اللہ نے عزت انسان کو دی ہے۔ یہ زمین باوجود اپنی وسعتوں کے اور اس پر پہاڑوں کے بوجھ کے، اس کے اندر خزانوں کے باوجود اللہ نے اس کو وہ عظمت اور کرامت اور شرافت نہیں بخشی جو اللہ نے انسان کو بخشی۔ حقیقت میں اللہ نے انسان کو اپنا قرب دینے کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ قرب کہاں؟ آخرت میں۔ اور حقیقت میں اللہ نے لامحدود کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کے لیے اور اس میں ہمیشہ کی نعمتوں کے لیے اور اپنی شان کے مطابق انسانوں کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کے واسطے تھوڑا سا عرصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ کیسے کریم ذات ہیں، عمل کا وقت، محنت کا وقت یہ بہت تھوڑا سا ہے، اور انسان کی اس اعمال اور اس محنت کا اجر ہمیشہ 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 کا ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد انسانوں کو بڑی عزت اور شرافت بخشی، بڑی سعادت عطا فرمائی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسانوں کو بہت خوبصورت شکل میں پیدا کیا، اور اللہ نے کائنات کی ساری چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے اور اس کی خدمت میں لگایا ہے۔ اللہ نے سب سے بڑے مقصد کے لیے اس انسان کو پیدا کیا، اللہ کا قرب، اور وہ ٹھکانہ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، جنت، اور جو نعمتوں کی جگہ ہے، جس کے بارے میں ابھی عصر کے بعد کہ انسان ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، تو دنیا میں تو وہ نہیں مل سکتی، آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ انسان ہمیشہ کی راحتیں چاہتا ہے، اللہ نے وہ رکھی ہیں انسان کے لیے۔ اس کی سوچ ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کی راحتیں اور لامحدود نعمتوں کی سوچ اسی لیے ہے کہ جنت سے بھیجا گیا ہے دنیا میں، اور جنت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کے لیے اس کی سوچ اللہ نے ایسی دی کہ زندگی ہو تو ہمیشہ کی، جوانی ہو تو ہمیشہ کی، خوشی ہو تو ہمیشہ کی، نعمتوں ہوں تو بس جب چاہا نعمتیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کا چھوٹا سا برتن ہے، یہ دنیا کے سارے اسباب مل کر ایک انسان کی خواہش کے پورا کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ کہ جائے کہ 7 ارب انسان خواہشات کی زندگی پر چلنا چاہیں تو انجام وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ لڑائیاں، خون ریزیاں، نفرتیں، حسد، بغض۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میری عظمت کی طرف دیکھو اور میری قدرت کی طرف دیکھو اور میری بڑائی کی طرف دیکھو، میری نعمتوں کی طرف دیکھو، میں نے تمہارے لیے رکھی ہیں یہ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ کہ ایمان جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور ہم مسلمان جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمیں تو کلمہ ایمان یہ ماؤں کی گودوں میں ملا، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ ایمان جب پہلی آواز ہمارے کانوں میں پڑی تو ماں باپ جن کے گھر خوشیوں سے بھر گئے ہمارے آنے کی وجہ سے، یہ انسان کتنا عظیم ہے، کتنا اس کا انتظار ہوا، کتنی اس کے لیے دعائیں ہوئیں، اور اس کے آنے سے کتنی خوشیاں۔ تو سب سے پہلے ایمان والے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو کیا سنایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کتنی بڑی
کتنے بڑے عظمتوں والے یہ کلمے ہیں، کتنے بڑے حق والے کلمے ہیں۔ اے نومولود بچے، ایمان والے گھر میں پیدا ہونے والے، تو اپنی زندگی میں 5 دفعہ ان کلمات کو سنے گا، اس کبریائی والے کلمات کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس عظمت والے کلمے کو تو 5 دفعہ سنے گا، ہر اذان میں 3 مرتبہ سنے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کتنا تیرے لیے شرافت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے مقتدا، رہبر اور رہنما جو بنائے ہیں، اپنی کائنات میں جو سب سے افضل تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب، اس کو تمہارا مقتدا بنایا ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تمہارا تو کامیابی لینے کے لیے ایک مختصر ترین راستہ، آسان ترین راستہ، عزت والا راستہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ کامیابی کے لیے کامیابی کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ نماز اللہ کی عبادت میں، اللہ کے احکام میں سب سے بڑا عمل ہے۔ تم تو عزت والے کے سامنے سر جھکا لو، اللہ کائنات کی دونوں جہانوں کی کامیابی اپنی قدرت سے تمہیں عطا فرمائے گی۔ یہ کلمات ہم نے دنیا میں پہلے دن سنے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی، اللہ رب ہیں۔ جب جسموں کو پالنے کے لیے جن جسموں نے قبر میں مٹی بن جانا ہے، اس کے لیے اللہ نے کیا نظام چلائے ہیں؟ کیا ہم نے زمین کو مٹی کا بنا کر ساری غذائیں، سارے پھل، ساری خوشبوئیں، سارے ذائقے اس میں تمہارے لیے نہیں رکھ دیے؟ اس زمین کے سینے کو چیر کر دریا تمہارے لیے نہیں بنا دیے؟ اس زمین کو تمہارے لیے زندگی بسر کر سکو، اس پر اپنی بلڈنگیں بنا سکو، اس پر اپنے راستے بنا سکو اور صحیح طرح چل سکو، کیا پہاڑوں کو میخ بنا کر ہم نے اس میں گاڑ نہیں دیا؟ کیا تمہارے زندگی کے سانس چلنے کے لیے آکسیجن پاکیزہ ہوا کہ 1 منٹ میں تم 5 دفعہ سانس لیتے ہو، اور وہ اللہ پھر اندر تمہارے پھیپھڑوں سے لے کر خون کی رگوں میں پھیراتا ہے، پاؤں کے ناخن سے سر کے بال تک 1 منٹ میں 5 دفعہ وہ ہوا پھرتی ہے اور تمہاری اندر کی آلائشوں کو لے کر باہر پھینکتی ہے۔ اب یہ 5-6 ہزار کا مجمع آکسیجن لے رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ پھینک رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ ایک انسان کی کاربن ڈائی آکسائڈ دوسرے کے سانس میں چلی جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اے بندو، اس رب کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں بھول گئے اس کو؟ وہ پہلی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے۔ تو اس اللہ نے اس انسان کو دنیا میں سب سے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو جیسے وہ جسموں کا رب ہے اور جسمانی نظام کے چلنے کے لیے انسان کے اندر کتنے نظام اللہ چلا رہے ہیں، اور یہ 7 ارب انسان اور قیامت تک آنے والی ان کی نسلیں، اور یہ دنیا بھر جائے گی، یہ سب جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، یہ خالی جگہیں آبادیاں ہو جائیں گی، خرب خرب انسان ہوں گے۔ تو اللہ نے پہلے ہی دن سے ان کی ساری ضرورتوں کو اللہ نے زمین میں سمو دیا ہے، اور آسمان سے ان کے رزق کے اتارنے کا وعدہ اور ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور اللہ زمین میں تمہیں پہنچا کر رہیں گے۔ کہ مقصد کیا ہے اللہ کی عبادت؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ بادشاہ ہے کہ یہ دنیا اپنے ملک کے حالات کے تابع بن کر چلے گا، یہ اپنے عوام کی تھوڑی سی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے گا، یہ تو اپنی حفاظت میں فوجوں کا محتاج ہوگا، یہ تو اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے میں دوسروں کا محتاج ہوگا۔ یہ بادشاہ ہو، چاہے بڑا زمیندار ہو، چاہے کارخانے والا ہو۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ایمان والا ہے۔ ان کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے ایمان والو، کتنا بڑا مرتبہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ سورج، چاند، آسمان، فرشتے اور جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان کے سامنے تم جھکو، اس کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ یہ پیشانی اور یہ ایمان کی نعمت اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے دی ہے۔ اس لیے حضرات، یہ محنت ہے، نبیوں کی محنت ہے۔
یہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا 2 لاکھ جو انبیاء ہیں یہ آئے، یہ ان کی محنت ہے۔ کیا مطلب کہ حضرات کرام انسانوں کو مخلوق کے سامنے جھکنے کی ذلت سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکنے کی عزت کا تاج پہنانے کے لیے آئے۔ سارا قرآن گواہ ہے، اس میں حضرات انبیاء کرام کے قصے گواہ ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گواہ ہے، آپ کی دعوت گواہ ہے کہ انسان جب جیسے اثر کے بعد بیان ہوتا ہے، یقین، مخلوق پر یقین کرنا یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ مخلوق پر یقین کرنا اپنے درجے کو گرانا ہے۔ اللہ نے یقین کی جگہ دل، جیسے قیمتی ہیرا اور قیمتی سرمایہ کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، تو ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کا یقین سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کیا چیز بنایا؟ انسان کا دل جو پسلیوں کے درمیان ہے، اس کا یقین۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ یہ کوئی حکومت کی ڈیوٹی نہیں ہے 8 گھنٹے کی، یہ کسی کارخانے والے کے کارخانے میں کوئی شفٹ نہیں ہے 8 گھنٹے کی، یہ کسی یعنی سردار یا کسی کی نوکری نہیں ہے 10-12 گھنٹے کی چند ٹھیکرے مل جائیں گے۔ یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ نے اپنی بندگی کا اعزاز مجھے دیا ہے۔ اس کی منشا کو تو ہر وقت دیکھنا، ہر وقت اس تغودوں میں رہنا، اپنی آنکھ کا استعمال اس کے حکم کے مطابق، اپنے کان کا استعمال اس کے حکم کے مطابق، اپنے دماغ کی سوچ کے دھارے اس کے امر کے مطابق، ہاتھوں کا لین دین اس کے امر کے مطابق، پاؤں کا چلنا اس کے امر کے مطابق، اور جو نعمتیں دی ہیں ان کا استعمال کیسے حاصل کرنا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے یہ اس کے حکم کا مطابق۔ اے اللہ، آپ کی عبادت تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو لیے ہوئے ہیں، پھر ہمارے رزق کا مسئلہ کیا ہوگا جو انسان سوچتا ہے؟ فرمایا تمہیں روزی کموانے کے لیے نہیں بھیجا کہ تم زمیندارہ کرو گے تو رزق دوں گا، تم مزدوریاں کرو گے تو پیسے ملیں گے، اور تم بادشاہت تک پہنچو گے تو تمہارے کام پورے ہوں گے۔ ماں ارید من رزق، میں روزی کموانا نہیں چاہتا، وما ارید یطعمون، نہ تمہارے بادشاہوں اور سرداروں کی طرح کہ کچھ ٹیکس دو، کچھ ہمیں دے دو، ہم اپنا نظام چلائیں۔ میں یہ تم سے نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ کو کھانے کی حاجت نہیں، تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ معاملہ آسان نہیں ہے، معاملہ چھوٹا نہیں ہے، معاملہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت دقیق ہے۔ اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اپنے دنیا کی علوم کے لیے عام 20-20 سال دے دیتے ہو، پی ایچ ڈی کے لیے 35-35 40-40 سال لگا دیتے ہو۔ اے انسان، تمہیں اللہ کے علم اور یقین کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے تمہاری ساری زندگی اور سارے دن اور رات ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یقین کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اپنے نفس کی خواہشات اور چاہتوں کو دبانا اور اللہ کی چاہت کو پورا کرنا، اس کے لائق اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ ایمان، یقین، بنیاد، کہنے میں تو یقین 4 حرف میں نے کہہ دیے، ایمان کہہ دیے، لیکن یہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ جتنا یقین اللہ کی ذات پر ہمارے دل میں آتا چلا جائے گا، اتنے ہی اللہ کی عظمت، اتنی ہی اللہ کی محبت، اتنی ہی اللہ کی چاہت کے پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگانا۔ یہ دین کی بنیاد زبردستی پر نہیں ہے، دین کی بنیاد ایمان پر ہے۔ ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی ذات پر یقین اتنا ہو جائے کہ جانوں مالوں کو لگانا سب سے محبوب مشغلہ انسانوں کا وہ بن جاتا ہے۔ اس پر ہم اپنے ایمان کو پرکھ لیں کہ میں کس درجے میں ہوں۔ ایمان کی بنیاد پر لانے کے لیے نبیوں نے سب سے پہلے سب سے زیادہ وقت ان کا ایمان اور یقین کے بنانے پر لگا ہے۔ یہ بنیاد کوئی معمولی بنیاد نہیں ہے۔ دین کے سوچ کا ہر دھارا اور ہر سانس اور صبح اور شام اور ہر تمہارا کام، تجارت، زراعت،
اور سیاست، اخلاقیات، معاشرت، اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلو اور اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھ کر چلو، اس کے لیے ایک بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی قوت کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کا یقین ہے۔ اس کے لیے تو زندگیوں کے سودے ہو جائیں تو وہ سستے ہیں، ہمیں یقین مل جائے، کیونکہ اس یقین کا ایک ذرہ بھی اگر انسان لے گیا تو اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی ایسی جنت عطا فرمائیں گے جس کی مٹی مشک کی ہوگی، جس کا گھاس زعفران کا ہوگا، اور جس کے محلات ایک اینٹ سونے کے اور ایک اینٹ چاندی کے ہوں گے، اور جس جنت میں 4 نہریں ہوں گی، ایک خالص پانی کی، پاکیزہ شراب کی، اور ایک دودھ کی، اور ایک شہد کی نہریں اس ایمان پر اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمارا تو ایمان بن گیا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، زندگیاں بیت جائیں، یہ ایسا بحر بے کراں بے کنار ہے کہ زندگی بیت جائے تو بھی کمال تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ ایسے فضل والے ہیں کہ جب ذرے پر یہ عطا فرماتے ہیں تو پھر ایمان کے راستے میں انسان آگے چلا ہوا ہو تو اللہ اس کو کتنا عطا فرمائیں گے۔ یہ حضرات انبیاء کرام کی، یہ سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں، آج 15ویں صدی میں ہجری کے اعتبار سے اللہ نے اس محنت کا تعارف عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں کیسے آواز پہنچائے گی ہم تک، کیسے ہمارے ذہنوں میں ترتیب بنی، کیسے ہم سواریوں اور پیدل میں جوک در جوک یہاں آئے، اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ یہ بات کہلوا رہے ہیں، اللہ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں، جو طالب بن کر اور عزم کر کے کہ انشاءاللہ میں اللہ کے ہر امر پر اور دین کی ہر دعوت پر لبیک کہوں گا تو اللہ اس سے ضرور کام لیں گے۔ وہ محروم کرنے والا نہیں ہے، وہ تو دینے والا، وہ تو بغیر مانگے ہمارے لیے سورج کو طلوع کرتا ہے، اس نے بغیر مانگے ہوا چلائی ہوئی ہے، وہ رات کو لے کر آئے ہیں، وہ بغیر مانگے ہمارے کتنی نعمتیں ہمیں دیتے ہیں، کریم ہیں، وہ تو مانگنے کا جو ہے وہ انتظار نہیں کرتے، بغیر مانگے دیتے ہیں۔ جب ہم مجھ سے طالب ہوں اور وہ چیز چاہیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ کیسے عطا نہیں کریں گے۔ حضرات انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبیوں والی محنت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے رسالت سب سے پہلے تو وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہ کا ارادہ تخلیق اور کائنات کو وجود دینے کے اعتبار سے اللہ کی قدرت اور اللہ کی قوت اور اللہ کا امر اور اللہ کا ارادہ، 7 آسمانوں کو پیدا کر کے کھڑا کرنے کے لیے صرف امر کن کی ضرورت تھی۔ اللہ کے امر کن میں یہ طاقت ہے کہ 7 چھتیں آسمان بن کے کھڑے ہو گئے، کب سے کھڑے ہیں اور کب تک باقی رہیں گے، یہ اللہ کے اس امر کی طاقت ہے جس کا تعلق کسی چیز کو وجود دینے سے۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کے رسول اوحا الی السماء ان کونی فکانت، اے بندو جس رب پر تم ایمان لائے، جس کی ماننے کا تمہیں حکم دیا گیا، جس میں تمہاری کامیابی ہے، اس کا امر تخلیقی اتنا طاقتور ہے، 7 آسمان چھتیں بنانے کے لیے اللہ نے ان کو حکم فرما دیا چھتیں بن کر کھڑے ہو جاؤ، ادھر امر کن ہوا، ادھر 7 چھتیں تیار ہو گئی۔ اوحا الی الارض ان کونی فکانت، اللہ نے زمین کو جہاں بیت اللہ ہے وہاں سے بلبلہ اٹھا اور اس کو کثیف کیا اور وہ زمین بنی، 70% پانی باقی رہا، 30% خشکی ہوئی، یہ زمین پانی کے ٹھپیڑے اس کو آگے پیچھے کر رہے تھے، اللہ نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا خلیفہ انسان اس میں اللہ کے احکام کو زندہ کرے گا، اور جب تک اس دین کا اور اللہ کے حکم کا ایک لفظ اللہ بھی ایک انسان کہنے والا ہوگا، اللہ اس ساری کائنات کو باقی رکھیں گے۔ باقی سب نافرمان جیسے کہ بے حیائی اور اس کی بے دینی کی محنتیں ہو رہی ہیں اور لوگ اس رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ کام نہیں ہوگا تو پھر بے دینی ایسی کہ دین سمٹ کر اور صرف اتنا رہ جائے گا کہ ایک بوڑھا اپنے باپ دادا سے اللہ کا نام سنا ہوگا، وہ اللہ اللہ کہے گا، اس کی برکت سے اللہ آسمانوں، زمینوں اور ساری کائنات کو اپنے حکم سے باقی رکھیں گے۔ یہ قیامت کا آنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا کیف انعم، میں اللہ کا رسول ہوتے ہوئے اللہ نے مجھے علم دیا، میں کیسے دنیا میں خوشگوار اور نعمتیں والی زندگی بنانے کی کوشش کروں؟ میں تو رسول ہوں، اپنی امت کا مقتدا ہوں، میں تو دنیا سے بے رغبتی کا امر لے کر آیا ہوں، آخرت کا شوق دلوانے کے لیے آیا ہوں، میں نعمتوں والی زندگی کو اختیار کروں جبکہ میرے سامنے ہے سور والے فرشتے نے سور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے، اللہ کے امر کا انتظار ہے کہ جب وہ انسان بھی مر جائے گا، اللہ کا نام لینے والا جو کائنات کی روح ہے اس کی روح بھی نکل جائے گی، اللہ فرمائیں گے اسرافیل سور پھونک دو، اب مجھے اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں۔ قیامت اس کے سور پھونکنے سے آئے گی، لمبا قصہ ہے، سنتے رہتے ہیں۔ اس کے سور کے پھونکنے کی طاقت ایسی، زمین لرزے گی، پہاڑ روئی کے گالے بن کر بادلوں کی طرف فضاؤں میں تیرنے لگیں گے، سمندروں میں جو پانی ہے اس میں آگ لگ جائے گی، اللہ زمین کو توڑ دیں گے، آسمانوں کو توڑ دیں گے، فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ کتنے ہیں فرشتے؟ اتت السماء، ان ساتوں آسمانوں سے ہر وقت چرچراہٹ کی آواز نکلتی ہے۔ اردو میں چرچراہٹ کسے کہتے ہیں؟ لکڑی کی وہ آواز کہ اس پر جب بوجھ آئے تو ٹوٹتے وقت جو آواز نکلتی ہے، تو ایسی آواز جب سے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر جب تک ختم کریں گے ایسی آواز، اے اللہ یہ آواز کیوں نکل رہی ہے کہ ساتوں آسمانوں میں سے کسی آسمان میں بھی ایک بالش کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کا فرشتہ نور والا اللہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ اور میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جب انسانوں کو دوبارہ اس انسان کی اعمال، یہ میری آنکھیں میری مرضی، میں جو دیکھوں میری زبان ہے جو بولوں، اس کا پتہ جب لگے گا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پھر اللہ کہے گا یہ زبان میری تھی، یہ کان میں نے دیے تھے، یہ جو ہے آنکھیں میں نے دی تھی، بتاؤ اس سے کیا کر کے لائے ہو۔ تو قیامت کا منظر انسانوں کی تاریخ کی چند ہزار سال والی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہزاروں سال گزرے، اللہ جانتا ہے، اس کی تعین کوئی نہیں کر سکتا کب قیامت ہوگی، لیکن یہ ہزاروں سالوں کی تاریخ، کروڑوں اور اربوں انسان تو گزر چکے، 7 ارب انسانیت اب ہے، ان کی نسلیں اور یہ خالی جگہیں پر ہوں گی، آباد ہوں گی، قیامت تک کتنے ہزار سال کی تاریخ ہے، اللہ ان کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، والبعث بعد الموت، یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ چیز ہمیں ٹھیک کرنے والی ہے۔ آخرت کا حساب کتاب انسان کو ٹھیک چلانے والا ہے، کوئی طاقت انسان کو ٹھیک چلانے والی نہیں، اس لیے پابندیوں پہ پابندی ہے، آلات پہ آلات، طاقتوں پہ طاقتیں لا رہے ہیں اور ان کے بس سے باہر ہے کہ انسان کو قابو کریں۔ یہ کیمرے لگ گئے اور جاسوسی آلات جو ہے وہ وضع ہو گئے، ہر ایک کے جو ہے وہ پاس پہنچا دی گئی ایسی چیز کہ جس سے ان انسانوں کو کیا کر رہے ہیں، پھر بھی انسان کو قابو نہیں کر سکتے۔ انسان کو قابو کرنے والی اللہ کی ذات پر ایمان اور زندگی کا امانت ہونا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ چیز انسان کو صحیح کرنے والی ہے۔ تو اس لیے قیامت کا منظر قائم ہوگا۔ فرمایا اس زمین کو پیدا کیا جائے گا اور اس زمین میں انسانوں کے جسم کے اعضاء مٹی بن کر کہاں کہاں چلے گئے، کن کن مخلوقات میں بدل گئے، اس کو جمع کیا جائے گا۔ پھر آسمانوں سے بارش ہوگی، ان کی ریڑھ کی ہڈیوں پر ان کے اجسام کامل ہوں گے اور پھر سور پھونکا جائے گا اور یہ انسان اگیں گے جیسے جہاں پودا اگتا ہے، روحیں ان میں ڈالی جائیں گی اور میدان محشر میں اللہ سب کو جمع کریں گے، فرشتے گھیر لیں گے، نافرمان کہیں گے این المفر، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ جو ہم جہاں بھاگ کر نکل جائیں، لیکن نکل نہیں سکتے۔ سب انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اللہ کا دربار لگے گا، دائیں طرف اللہ کی جنت زیب و زینت کے ساتھ ہوگی اور بائیں طرف جہنم تو غصے کی وجہ سے دہک رہی ہوگی جیسے ابھی پھٹ جائے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ نافرمان بدبخت انسانوں جو نافرمان ہوں گے، ایمان والے نہیں، تم نے اس اللہ کی نافرمانی کی، لاؤ اس میں مجھے ڈالا جائے، غصے کی وجہ مجھ میں ان کو ڈالا جائے، غصے کی وجہ سے پھٹنے لگے گی لیکن پھٹے گی نہیں۔ آتا ہے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اے ایمان والو جس اللہ پر ایمان لائے وہ ایسی قدرت والا ہے جس نے دنیاوی تمہارے جہاں تاریخ اور تمہارا یکے بعد دیگرے آنا ہزاروں سالوں پر محیط ہے، اور قیامت کا منظر سارے انسانوں کو بلانا، اللہ فرماتا جتنی دیر میں تم آنکھ جھپکتے ہو اتنی دیر میں اس منظر کو قائم کر دوں گا۔
وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، اس سے بھی کم وقت میں اللہ یہ منظر قائم کر دیں گے۔ اللہ ایسی قدرت والے ہیں، انسانوں کا سمندر ہوگا اور انسان کہے گا ہائے میں تو دنیا میں کچھ کر کے نہیں لایا۔ اس لیے جب بالبعث بعد الموت کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، تو جو عقل کی جو ہے کسوٹی میں پرکھنے والے یہ بیچارے ہر جگہ مارے جاتے ہیں، تو اس زمانے میں اب وہ اپنی عقل پر چلے، آج ہمیں بیوقوف کہتے ہیں کہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اور آج جو ترقی ہوئی ہے، اس سے پہلے جو سائنسی اور دنیا کی ترقی تھی، آج ہم ان کے نظریات کو غلط کہہ رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے ہمارے جب آگے ترقی کریں گے تو ہمیں کہیں گے یہ تو بہت پیچھے تھے ہم سے۔ اسی طرح ایک دوسرے کو او بھائی چھوڑ دو انسانوں کے پیچھے چلنا، نبی کی بات کو مان لو، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اللہ دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما دیں گے۔ اے ابو سفیان، موت آئے گی لیکن تمہارا موت آنا تمہارا ختم نہ ہونا نہیں۔ ثم لتبعثن، جس اللہ نے تمہیں انسان بنا کر اتنے صلاحیتوں سے نواز کر اتنی نعمتوں کو مسخر کر کے زندگی اور نعمتیں پہنچائی، جس کی جتنی زندگی تھی اللہ نے وہ پوری کرائی، ایک سانس بھی کم نہیں ہوا، وہ تم مرو گے اور دوبارہ اس کے سوال جواب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ ثم ليدخلن محسنكم الجنہ، پھر تم میں جو اچھے اعمال ایمان والے کر کے جائے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو تم میں سے بے وقوف اور جہاں غفلت میں رہ کر نافرمان بن کر جائے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ارے انسان کو زندہ کیا جائے گا تو اس وقت کی عقل کہ انسان زندہ کیسے ہوگا؟ وہ تو مرا تو پورا جسم تھا، تھوڑی دیر باقی رکھا پھولنا شروع ہو گیا، آنکھوں کے ڈیلے باہر آ گئے، پیپ ایسی پڑ گئی، بدبو ایسی آ گئی کہ انسان برداشت نہ کر سکے، کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا اور دیکھا کہ مٹی ہو گئے، ایسے مٹی ہوئے کہ جہاں ہڈیاں بھی بھربھرانے لگی۔ ارے یہ عقل کے خلاف بات کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ تو ابی ابن خلف یا کسی اور امیہ کو یا کس کو ایک ویرانے میں سے ایک ہڈی ملی، وہ باہر نکلی ہوئی تھی، اس نے کہا ہاں یہ تو قبرستان ہے، اور یہ ہڈی سے سمجھ گیا انسان، اور یہ ہڈی ایسی ہے کہ یہ بھی، اب ہڈی کتنی سخت چیز ہوتی ہے، اتنا عرصہ بیت گیا اس کو کہ یہ بھی مٹی بن کر گر رہی ہے۔ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا اور اس کو لاجواب کروں گا اور لوگوں سے کہوں گا دیکھو یہ کیسے عقل میں نہ آنے والی بات کہہ رہے ہیں۔ اس نے باقاعدہ ہڈی کو پکڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا مجلس میں، یہ عقل پر چلنے والے ایسے عقل کے اندھے کہ نبیوں جیسی ہستیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ انسان کو مار کر دوبارہ زندہ، ہاں میں کہتا ہوں کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، ایک مقصد دے کر بھیجا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا اس کے حق۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ پوچھیں گے بتاؤ ان اعضاء کو میرے اطاعت میں استعمال کیا یا اپنے نفس کی خواہش جو تیرا دشمن تیرے سینے میں تھا اس کے تابع کیا، یا اپنا باہر کے دشمن شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے گزارا۔ تو آیا اور مجلس میں اے محمد دیکھو یہ ہڈی تو بھربھرا کر راکھ بن کر گر رہی ہے، اور اس نے چٹکی سے راکھ لی اور یوں ہوا میں جہاں پھینکی اور اس کے ذرات پھیلے، کون زندہ کرے گا؟ اللہ کے رسول خاموش ہیں۔ آن کی آن میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور اللہ کی طرف سے امر لے کر آئے، اے نبی اس میرے بندے کو بتا دو یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جب یہ کائنات میں قابل ذکر کوئی چیز ہی نہیں تھا، جس نے عدم سے وجود دے کر سب سے صلاحیتوں والا انسان بنایا ہے، وہ اس کے اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ اس کو انسان بنا دے گا۔ کتنی سمجھ میں آنے والی بات۔ اللہ فرماتے سوچو اپنے بارے میں، یہ آنکھیں تمہاری کہیں لٹکی ہوئی تھی، یہ دانت تمہارے کسی خزانے میں تھے، یہ کھال کہیں سے لائی گئی ہے، یہ جسم میں سارے اعضاء کہیں رکھے ہوئے تھے، یہ کہاں سے؟ اللہ کے خزانوں سے۔ کیسے ایک ایسا جرثومہ جو نظر میں نہیں آتا اللہ نے جونک کی طرح بنایا، پھر لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، اور کیسے کامل کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔
من یحیی هذه العظام وهي رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ عدم سے وجود دیا، وهو بكل خلق علیم، اس کا علم ایسا کامل ہے، کسی مخلوق کے بھی جسم کا کوئی ذرہ کہاں گیا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، وہ اس سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ کے امر کی ایسی طاقت ہے، سب کو جمع کر لیں گے۔ انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم۔ تو بھائی فرشتے جب پیش ہوں گے تو وہ فرشتے جو ساری زندگی جب سے پیدا ہوئے اور جب ان کی روحیں نکلیں گی سور پھونکنے پر، اللہ کی عبادت میں رہے، نہ کھانا کھانے کی ضرورت، نہ سونے کی، نہ پینے کی، وہ جب اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ کی عظمت ان کے سامنے آئے گی تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلے گا، اے رب العالمین، جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ایسے ہم عبادت نہ کر سکے، اور جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا ایسے ہم آپ کو پہچان نہ سکے۔ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ہمارے لیے کہ دیکھو بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد، پشت در پشت نبی، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، کتنی روحانی عزتیں دی، کتنے اونچے خاندان کا فرد بنایا، لیکن جب نعمتوں کے ملنے پر نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اور اللہ کی طاعت کے بجائے جب نعمتوں میں مشغول ہو کر اللہ سے غافل ہو گئے تو یہ ان آج جو کسی کے ساتھ کچھ پیش آ رہا ہے یہ اس کے اعمال کی وجہ سے۔ اے میرے بندے، میں نے تو ساری نعمتیں تمہارے لیے بنائی اور میں تو ارحم الراحمین ہوں، تمہارے بغیر نعمت دیتا ہوں، تم سے میں نعمت کو ہم بادشاہوں کے خزانے میں کمی آ گئی تم سے نعمت چھینوں، تو اپنے ایمان کو دیکھ، تو اپنے اعمال کو دیکھ، تو اپنے ظلم کرنے کو دیکھ، میری نافرمانی کو دیکھ، تیری نافرمانی ہے یہ نعمتوں کے ٹلنے کا سبب بنی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہر ایک جانتا ہے آج کل کے پریشان کن حالات انسانیت کے، شاید دنیا کی روئے زمین پر ایسے انسانیت اتنی پریشان نہ ہوئی ہو جیسے آج پریشان ہے۔ کوئی جنگلوں سے ہاتھی نہیں آ گئے، کوئی شیروں نے چیر پھاڑ شروع نہیں کر دی، کوئی چیتے نہیں آ گئے، کوئی سانپ ہم میں نہیں آ گئے، کوئی بچھو نہیں آ گئے، یہ بگڑے ہوئے انسانوں کی سوچ اور جسم سے نکلنے والے اللہ کی نافرمانی والے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسانیت پریشان ہے۔ ایک حدیث ہے، درجہ وہ علماء ہی جانتے ہیں کہ دیکھو بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، تم جو ترتیب بناؤ جیسے کہو، ووٹنگ سے، انتخاب سے، فلاں سے فلاں سے، اس دنیا میں قانون اور امر اللہ کا چلتا ہے۔ میں بادشاہوں کو بادشاہ ہوں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ نے ہمیں اطمینان دیا، اے اللہ ملک دینے والا کون ہے؟ تؤتی الملک من، جس کو آپ چاہیں ملک دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہیں چھین لیتے ہیں۔ باقی ظاہری سبب ان کی خیالات، ان کی عقلوں میں آنے والی اسکیمیں اور ان کی تدبیریں، یہ جو ہے یہ ان کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ تم نافرمان ہو تو اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو بادشاہوں کو میں تمہارے فائدے اور وہ اپنی نیندیں حرام کر کے اور اپنی ساری راحتوں کو چھوڑ کر تمہیں راحت پہنچانے میں لگ جائیں گے، تمہاری خدمت میں لگ جائیں گے۔ لیکن اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو ان کے ذریعے تمہیں کسوں گا، اینٹھوں گا، ظلم کی چکی میں پسو گے، چیخیں مارو گے، تو اس وقت کا علاج توبو الیہ، توبہ سے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا جو ہے وہ مجھ سے وعدہ کر لو، میں سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ ادھر تمہاری توبہ ہوگی، زندگی پاک ہوگی، ادھر میں ان بادشاہوں کے دلوں کو تمہارے لیے نرم کر دوں گا۔ لہذا ان کو برا بھلا مت کہنا، بادشاہوں کو برا بھلا مت کہنا، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سورج کو نہیں روکا، اللہ نے ہواؤں کو نہیں روکا، تھوڑا سا زمین ہلا کر دکھلا دیتے ہیں، تھوڑا سا جو سمندر میں طغیانی لا کر، سونامی لا کر لاکھوں کے جہاں بستیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا قحط بھیج کر لوگوں پر موت۔ وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سب کچھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے
لہذا اپنے اعمال کو دیکھنا اور میری طرف رجوع کر لینا، پرانی زندگی سے توبہ کر لینا، میں پھر ان کو تمہاری خدمت میں لگا دوں گا اور تمہارے حالات کو ٹھیک کر دوں گا۔ کہ بھئی سورج کون نکالتا ہے؟ اگر اللہ روک لے تو ہمارے سائنسدان جو اتنی ترقی کر گئے ہیں اور اس پر اتنا کہ دکھاؤ اللہ کہاں ہے، کہا اگر اللہ سورج کو روک لیں تو ساری کائنات اور فرشتے بھی مل جائیں تو سورج کو ایک سطر آگے کر نہیں سکتے۔ اگر اللہ سورج کو چھپا دیں تو کون ہے اللہ کے علاوہ الہ جو تمہارے لیے سورج کو نکالے؟ اتنا بڑا احسان تمہارے بغیر مانگے اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے جو ہے یہ احسان کر رہے ہیں، تو کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ تو بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد، ملک مصر ان کو، ملک مصر سرسبز شاداب باغات اور لہلہاتے کھیت اور وہاں کے قلعے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی جو ہے پاکیزگی اور یوسف علیہ السلام کی قربانی اور ان کی دعوت کے ذریعے سے جناب والدین کو بلایا اور 9 بھائیوں کو بلایا، خواب سچا کیا، 11 کے 11 یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکے، اے ابا جان یہ وہ میرا خواب ہے جو بچپن میں دیکھا تھا، آپ نے کہا تھا کسی کو بتانا نہیں، آج اللہ نے سچا کر دیا۔ اب پورا ملک مصر، یہ تو کنعان کے ہیں، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعوت اور پاکیزہ زندگی کی برکت سے ان کو دے دیا، یہ شہزادے ہیں، یہ بادشاہ ہیں، سب کچھ اللہ نے دیا۔ تو ملک دینے والے کون ہیں؟ اگلی بات اس آیت میں ایک اشارہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت ایک الگ چیز ہے، اس لیے اس کو اللہ نے الگ ذکر کیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ بادشاہت مل گئی تو عزت مل گئی، آج ہم اس دھوکے میں ہیں اور اس دھوکے کے شراب کے پیچھے آج اپنی اللہ کی دی ہوئی زندگی کی امانت اور سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھو عزت الگ چیز ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا جس کو چاہے ملک دیں، جس سے چاہے ملک چھین لیں، اور جس کو چاہے عزت دیں اور جس کو چاہے آپ ذلیل کر دیں۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا اور نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، قارون کو کتنا مال دیا تھا اور شداد نے کیسی جنت بنائی تھی، کیا ان کو عزت ملی؟ تو عزت ایک الگ چیز، عزت اللہ دیتے ہیں، اپنے احکام پر عزت دینے والے اللہ ہیں۔ اس دھوکے سے ہم نکلیں، یہ حق ہے، یہ واقعات ہے جو قرآن میں بیان کیے، یہ دعوت والے کام کے ذریعے انسانوں کی آنکھوں کو کھولنا، دلوں پر لگے ہوئے تالوں کو کھولنا، ان کے دماغوں کو اللہ کے امر اور اللہ کی وحی اور اللہ کے دین سے روشن کرنا، جو نبیوں کا کام تھا اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ ہم نے ارادہ کیا کہ جن کو ملک اور جن کو جہاں دینی منصب اور شرافت ملی ہوئی تھی، جب وہ نافرمان ہوئے تو فرعون جیسا کفن چور ظالم اور ٹیکسوں سے امت جہاں عوام کو پیسنے والا اور کسنے والا وہ مسلط کر دیا، چیخیں نکل رہی ہیں۔ اور پھر یہ طاقتوں والے جن کا اعتبار اپنی طاقت، اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں، ایک خواب دیکھا اس نے اور خواب دیکھ کر وہ باطل والے جن کو خواب کی تعبیر آتی نہیں تھی ان سے تعبیر پوچھتا، اللہ نے کہلوا دیا، وہ اللہ نے کہلوایا کہ بنی اسرائیل جو تمہارے دشمن ہیں، جن کو تم جہاں ظلم کی چکی میں پیس رہے ہو، ان میں ایک بچہ آئے گا، وہ تمہاری جہاں حکومت کو ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ ایسا ڈر گیا، اور یہ طاقت کے ذریعے کسی کو زیر کرنا، یہ ایسا دھوکہ اور حماقت ہے جو فرعون نے کی کہ بھئی ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ اللہ نے فرمایا اچھا ہمارے مقابلے میں آتے ہو، دیکھو ہزاروں بچے جو موسیٰ نہیں ہیں وہ ذبح ہو گئے، ہزاروں بچے جو موسیٰ نہیں ہیں وہ کیا ہو گئے؟ قتل ہو گئے۔ اور جو موسیٰ تھا اس کو، جو اصلی موسیٰ تھا حقیقی، جس کو تلاش کر رہے ہو، حکومت تمہاری ہے، فورس تمہاری ہے اور قوم تمہاری ہے، طاقت تمہارے پاس ہے، تمہارے گھر میں پہنچا کر تمہارے ہی بیت المال خزانے سے اس بچے کو تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ پلوا رہا ہے۔ تو پالنے والی ذات کون سی ہے؟ جو موسیٰ نہیں ہے ہزاروں مار دیے، اور جو موسیٰ ہے اس کی ناک کے تلے اللہ پلوا رہے ہیں۔ کیسے کہ ماں وہ اس کی ابتدا کیسے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں کو ڈر ہوا کہ صندوق میں بند کرو، تو دودھ پیتے بچے کو جو 1-2 دن کا بچہ ہے، کہیں اس کی چیخیں باہر نہ چلی جائیں، پولیس والے آ نہ جائیں، اس کو صندوق میں بند کرنا، یہ زندگی ہے یا موت ہے؟ لیکن زندگی دینے والا کون ہے؟ بند صندوق میں، بند صندوق میں۔
صندوق بند کر دیا. اب اللہ کا امر تھا. اب وہ ماں ایمان والی تھی کہ یہ اللہ کا امر ہے, میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹے گا, صدقات کرنے سے مال گھٹے گا, یہ اللہ کا امر ہے, اس میں میرا فائدہ ہے, بچے کو اس میں ڈالنے سے بچے کا سانس پھٹ جائے گا, نہیں, یہ اللہ کا امر ہے, اس میں دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. ایمان کی بنیاد پر صندوق کو بند کیا. ایک موت ظاہری اعتبار سے. دوسری موت, اس کو جو ہے سمندر وہ دریا میں ڈالو, اور کہتے ہیں دریا میں جو ڈالا ہے, جو فرعون کا جو محل تھا وہ جہاں پانی بہ رہا ہے اس طرف نہیں تھا, فرعون کا محل دوسری طرف سے جہاں سے پانی آ رہا ہے. اللہ نے اس صندوق کو پانی کے خلاف چلا کر اس کے سامنے اللہ لے آئے. یہ دوسری دلیل. او بھائی یہ صندوق یہ تو پانی کے خلاف آ رہا ہے, اس طرح چلنا تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن جس کے ہاتھ میں معاملہ ہے وہ اس صندوق کو لے کر آیا اور اس کو دکھایا, دیکھو بھائی دیکھو یہ صندوق, اور یہ ایک عجیب بات جو پانی کے بہاؤ کے خلاف آ رہا ہے, اٹھاؤ اس کو, لے کر آؤ. لے کر آئے تو بچہ جو انگوٹھا چوس رہا ہے, روایات میں ہے کہ اس انگوٹھے سے ایک سے اللہ نے دودھ, ایک سے شہد, جو بھی ہو, بہرحال وہ موسیٰ علیہ السلام تھے, خوبصورت چاند جیسا بچہ. او یہ صندوق جو پانی کی جو بہاؤ کی سمت کے مخالف آیا اور میرے گھر کے سامنے آیا, اور یہ زندہ بچہ اس صندوق میں, یہی وہ کل تلسماتی بچہ ہو سکتا ہے جو میری ہلاکت کا سبب بنے گا. اللہ نے یہ بھی کہلوا دیا, اس کے باوجود اللہ نے اسی سے پلوا کر دکھایا. تو حفاظت کرنے والے, پالنے والے کون ہیں؟ یہ سارے قصے ہمارا ایمان اور یقین بنانے کے لیے ہیں. ایمان کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ جو کلمہ ایمان, کلمہ معرفت ہے, یہ اتنا بڑا علم ہے کہ اس کلمے کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے ہزاروں زندگی اس طرح دے دی جائیں اور ہم لگائیں, پھر بھی ہم کمال تک نہیں پہنچ سکتے. وہ تو اللہ کی دین ہے, اللہ کی دین ہے. اس کی زبان سے یہ کہلوایا, اور کہلوا کے بیوی نے کہا تم نے بہت بچے ذبح کر لیے, وہ تو ذبح ہو گیا ہوگا, اس بچے کو تو ہمیں پالنے دو, یہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے, یہ ہمیں نفع دے گا. تو اس نے کہا تمہیں نفع دے گا, مجھے ہی نفع نہیں دے گا. یہ بھی کہلوا لیا. اور ماں جس نے اللہ کے حکم سے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑا اور دیکھا کہ بہاؤ کے خلاف وہ فرعون کے وہاں پہنچا ہے, اللہ فرماتے اے میری نیک بندی, جب تم نے ہمارے حکم کو پورا کیا, کیا ہم نے تمہاری گود میں اس کو لوٹا نہیں دیا, اور فرعون کے خزانے سے تمہاری جو ہے تنخواہ مقرر نہیں کرا دی. جس خزانے کے اب ہزاروں سپاہی بچوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, جس خزانہ خالی ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے لیے, اسی خزانے سے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو پلوا رہے ہیں. اور موسیٰ اب یہ اللہ کے احسان کی ابتدا. 40 سال تربیت ہوئی, اور 40 اصل جو میں قصہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ جب اللہ نے یہ ذمہ داری دینا چاہی تو بیوی درد ذہن میں ہے, اس کو مدین سے لے کر آ رہے ہیں, شام کے علاقے سے اپنے اصلی ملک مصر میں آ رہے ہیں. خوف بھی تھا کہ میرے تو وارن گرفتاری جاری ہے اور فرعون مرا نہیں ہے, وہ تو میری قوم پر ظلم کر رہا ہے. لیکن بیوی کو لے کر آئے, جبل طور پر ایک شعاعیں سی دیکھی, آگ سمجھے, اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے وہ لے کر آتا ہوں جہاں چنگاری, تاکہ گھاس پھوس کو جمع کر کے اس سے جو آگ سے ہاتھ تاپیں گے تو سردی کی وجہ سے بھوک اور تکلیفیں جو زیادہ اور درد سے, تو وہ آگ نہیں تھی, تو اللہ کی تجلیات کا نور تھا. اللہ نے فرمایا فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. یہ اللہ کا براہ راست ارشاد اور فرمان تھا. ان کی لذت ایسی کہ موسیٰ علیہ السلام, اب مجھ سے کوئی بادشاہ, کوئی گورنر, کوئی جنرل بات کرے, کوئی بڑا چودھری, تو میں تو فخر میں پھولے نہیں سماؤں گا. یہ اللہ کی بات تھی, اور جس اللہ نے آوازوں میں یہ مٹھاس ڈالی ہے یہ اس کا خود اپنا کلام تھا چاروں طرف سے. تو موسیٰ علیہ السلام کتنے محظوظ ہوئے ہوں گے, اور اللہ یہ کلام ایمان والوں کو سنائیں گے قیامت میں, جو اپنے کانوں کی حفاظت کر کے جائے گا. اللہ ان آنکھوں سے اپنا دیدار کرائیں گے جو ان آنکھوں سے حرام کو روکے, ان آنکھوں کو حرام سے روکے گا. یہ صاف حدیثوں میں آتا ہے فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. اور وہاں پر جب یہ اللہ کا کلام ہے, پھر اللہ خود کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا
فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، بادشاہوں، اے صنعت کاروں اور اے زمینداروں، اے مزدوروں اور اے جو ہے اسباب اور کرسیوں والوں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کر کے ایک اللہ کی چاہت کو پورا کیا جائے۔ بادشاہ بھی اس کے بندے ہیں اور مزدور بھی اس کے بندے ہیں، رعایا بھی اس کے بندے ہیں، سرمایہ کار بھی اس کے بندے ہیں، بڑے زمیندار اس کے ہاری بھی اس کے بندے ہیں۔ کتنا اونچا ہر ایک کو اللہ نے مقام دیا۔ اللہ کی چاہت پورا کر لو۔ ایک مزدور ہوتے ہوئے وہ اتنی بڑی جنت لے لے گا کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کامیابی کے اسباب یہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ مساوات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جن کا یقین اسباب پر ہے۔ مساوات نہیں ہے ان کا، یہ پیسوں پر، عہدوں پر، چیزوں پر یقین ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ قیمت اور انسان کامیابی کے جو اعمال وہ دل کا ایمان ہے، اور جسم سے نکلنے والے اعمال۔ ہر ایک کو اللہ نے ایک دل دیا کہ نہیں دیا؟ دو آنکھیں دی ہیں کہ نہیں دی ہیں؟ دو کان سننے کے لیے دیے کہ نہیں دیے؟ زبان بولنے کے لیے ایک دی ہے کہ نہیں؟ یہ ہیں کامیابی کے اسباب۔ اس لیے ایمان والے کا ایک بول، انسان کا ایک بول، اس کی مٹھاس اور دلوں کو ایسا جوڑ دینے والا کہ اللہ ایک بول پر جنت کے اونچے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس کی زبان کا ایک کلمے کا زہر قوموں اور ملکوں اور نسلوں کو لڑا دیتا ہے۔ اس کی زبان اور اس کا اعمال ایسے بے قیمت نہیں ہے۔ تو فخلا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ تو یہ لا الہ الا کی دعوت وہ ہے جو اللہ خود نبیوں کو دیتے ہیں، اور نبی انبیاء اپنی امتوں کو دیتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری انسانیت کو اس لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا، اور ختم نبوت کے صدقے یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہمیں ملی ہے۔ تو بھئی کتنی بڑی نسبت ہے یہ معمولی کام ہے۔ ان چیزوں کی عظمتوں کو ہم پہچانیں اور ان کی قدر کریں، پیچھے جو کوتاہی اس کی معافی مانگیں، اور اگلے زندگیوں میں فیصلہ کریں کہ ہم بھی لا الہ الا اللہ کی صدا کو پوری دنیا میں لگانے والے، ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کے سرمایہ کار، ساری دنیا کے صنعت کار، ساری دنیا کے زمیندار اور ساری دنیا کے مزدور اور فقراء، او انسانوں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی مان لو، نبی کے طریقے پر مان لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ یہ دعوت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارا یہاں آنا اور یہ اسباب مہیا ہونا، اللہ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے میدان دے دیا، اللہ نے زندگی کی میں ڈھیل دے دی، اللہ نے یہ سننے کے لیے یہ باتیں ہمیں سنوا دی، پھر بھی انسان کوئی پیچھے رہے تو وہ خود اس کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ نے تو تمام اللہ لائے اس لیے ہیں کہ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں۔ اللہ اس نعمت کی قدر کر کے اس کام کو زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اونچا کوئی کام نہیں، اللہ خود دعوت دے رہے ہیں۔ عرض تو یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے بات کی اور عصا کو چھڑوایا اور عصا کو پکڑوایا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تم نے 10 سال عصا کو پکڑا، اس سے بکریاں چلاتے تھے، تو تمہارے نفع کیا تھے کہ جب پوچھا یہ کیا ہے، میرا ڈنڈا ہے۔ اور اللہ سے بات کو بڑھانے کے لیے یہ عزت اور شرافت، اس کو لمبا کرنے کے لیے اس پر میں سہارا لیتا ہوں، بکریوں کو ہانکتا ہوں، پتے میں جھاڑتا ہوں، اور بھی فائدے ہیں۔ کیا مطلب کہ جو راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیتا ہوں، کتے کو ڈرا کے بھگا دیتا ہوں، ایسے اور بھی فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تمہارا ہے اور یہ فائدے ہیں، اب مسئلہ کیا ہے، القھا یا موسیٰ، میرے حکم پر اس کو ڈال دو۔ تو یہی حکم ہے میری، اے ایمان والو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنی دکانوں کو، اپنے دفتروں کو، اپنے کھیتوں کو، اپنی مزدوریوں کی جگہوں کو جب مسجد سے آواز لگے اللہ اکبر کی تو چھوڑ دو اور میرے گھر کی طرف آ جاؤ۔ اے تاجروں، تمہاری یہ بڑی بڑی مارکیٹوں میں پھیلا ہوا سامان اور تمہیں جو نظر آ رہا ہے اتنا نفع ہوگا، اس میں تمہاری کامیابی نہیں ہے۔ عزت اور کامیابی کہاں ملے گی؟ اللہ کے گھر میں۔ تو نماز کے لیے آنا یہ کتنی بڑی عزت اور شرافت کی بات ہے۔ یہ کس کی؟ یہ مؤذن اللہ کے منادی ہیں، یہ مؤذن اللہ کے منادی ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو قیامت میں سرداری ان کو ملے گی۔ سب سے عزت والے انبیاء کے بعد ایمان والوں میں اذان دینے والے ہوں گے۔ تو آ جاؤ اللہ کی طرف، تو چھوڑ دو گھروں کو، چھوڑ دو دفتروں، 5 دفعہ چھڑواتے ہیں۔ اور ہمیں تو اس سے، یہ نماز تو میرے لیے ہے،
یہ نماز میری زندگی کو بنائے گی، اس سے میری زندگی میں پاکیزگی آئے گی۔ اگر ہم اپنے اداروں والوں کی، اگر ہم اپنے ماتحتوں کی اور بڑوں کی، اور اگر ہم اپنے جو ہے آس پاس رہنے والوں کی زندگی کا بنانا چاہتے ہیں، نماز پر لے آؤ، نماز ان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گی۔ ہاں جی فلاں نے بتایا یہ ایکسرسائز بتائی، اسے ایکسرسائز کرنے سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا، وہ اس کی اپنی چھوٹی سی سمجھ کے مطابق اللہ فرماتے ہیں نماز کے لیے آ جاؤ۔ یہ نماز تمہارے دل کو، تمہارے دماغ کو اور تمہارے جسم کو ایسا پاکیزہ بنا دے گی کہ زندگی تمہاری پاکیزہ بن جائے گی۔ نمازیں نہ ہوں اور ہم زندگی میں ٹھیک ہو جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جیسے ایمان دل کا نور ہے، اس لیے زندگی بنانے والی چیز کیا ہے؟ تو کیا خیال ہے اب نماز چھوڑیں گے بھائی؟ ہم اللہ کا منادی ندا کر رہا ہے، اور یہ نماز اللہ نے کہاں دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر۔ اور اللہ نے ہمارے لیے کتنی نمازیں دی تھی بھائی شروع میں؟ 50 نمازیں ہوتی تو دکان کھولنے کا موقع ملتا، کھیت ہل چلانے کا موقع ملتا، پانی سونے کا اتنا موقع ملتا، روٹی کھانے کا بھی اتنا موقع ملتا۔ 50 کیوں؟ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے حبیب کی امت ہیں، ان کو عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا، تو سب سے زیادہ عبادت والے یہ ہونے چاہیے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام، میں نے انسانوں کو آزمایا، امتوں کو کم کروا لے، 9 دفعہ کے بعد 5 نمازیں رہ گئی، اللہ کا رسول 5 نمازیں لے کر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے پہلے 9 دفعہ کم کروائیں، 9 دفعہ کم کروایا، موسیٰ علیہ السلام کا اور کم کروا لو۔ حضور نے فرمایا اب تو مجھے بھی شرم آتی ہے، مجھ پر ایمان لانے والی میری امت 5 نمازیں بھی نہ پڑھے۔ 5 نمازیں تو پڑھے گی۔ حضور 5 نمازیں لے کر آ رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب تیری امت کی عظمت اتنی ہے کہ اگر وہ 5 بھی پڑھ دے تو ثواب میں 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ پھر بھی ہم سے نماز رہ جائے، پھر بھی ہم فجر میں سوئے ہوئے ہوں، اور پہلے تو کہتے تھے بھی جی ہم سے نیند آتی ہے، ہم تو جاگ نہیں سکتے اس لیے، اور تمہیں موبائل ساری رات جگا رہا ہے، گناہوں میں تم ساری رات جاگ رہے ہو، گناہوں کے اثرات، عزتیں محفوظ نہیں، اور جہاں بیماری ہیں، تم کون سی شیطانی راستوں میں انسان جاگ رہا ہے، اور اللہ کے راستے بھائی سو جاؤ رات کو، عشاء کی نماز جو ہے تم جماعت کے ساتھ پڑھ لو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، بیچ کا رات جو ہے وقت ہے سو جاؤ، یہ تمہاری فطرت کے مطابق ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یہ اندھیرے کی چادر اللہ نے تمہارے لیے پھیلائی ہے تاکہ تم سو جاؤ، اور ایسا گھوپ اندھیرا کچھ نظر نہ آ جائے، نہیں، آسمانوں کو ستاروں کے ساتھ اور چاند کی چاندنی سے اللہ نے مزین کیا ہے۔ سو میٹھی نیند سو، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لو، کہ ان 2 نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا تو اللہ کے ہاں سے اس کی رات ایسے شمار ہوگی جیسے کہ ساری رات اس نے عبادت کی ہو۔ ہے کوئی ایسا دینے والا کہ گھر میں سو رہے ہوں اور آپ کو تنخواہ پہنچ رہی ہو؟ کوئی انسان ایسا ہے دینے والا؟ اللہ اکبر! یہ ایمان اور یہ نماز، تو یہ دعوت ہے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ میں نے اپنی رسالت کے لیے تمہیں چنا، اور تم میرا پیغام لے جاؤ، اور پیغام بھی لے جاؤ کس طرح؟ فرعون جیسے ظالم اور جاہل، اتنا جاہل کہ انسان ہوتے ہوئے، پاخانہ پیشاب کرنے والا ہوتے ہوئے، بیمار اور صحت مند ہونے والا ہوتے ہوئے وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اپنی عوام میں کتنے انسان اس سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، کتنے زیادہ طاقتور ہوں گے، کتنے زیادہ اس سے نوجوان ہوں گے، اور وہ ان کی جہالت، انا ربکم الاعلیٰ، اور وہ بھی ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ کتنا انسان جب جہالت میں جاتا ہے کتنا ذلت میں چلا جاتا ہے۔ اے موسیٰ تمہیں اس پوری قوم کو سمجھانے کے لیے رسول بنا کر بھیج رہا ہوں اکیلے، اور بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد ہوتے ہوئے ایسے بگڑے کہ اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ عذاب اور آزمائشوں سے بدل گئی، چیخ رہے ہیں وہ، ان کو بھی جا کے ٹھیک کرو 2 قوموں کی طرف۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا ابھی تو بیوی کو لے کر آ رہا ہوں، بچہ بھی ہونے والا ہے، اس کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، اور اللہ نے اتنی جو سمجھ گئی ذمہ داری کے عظمت اور احساس کو کتنا لگنا پڑے گا، تو اللہ تو دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ میرے موسیٰ کے دل میں جس کو کہا عصا پھینکو تو سانپ بن گیا، عصا پکڑو تو جو ہے وہ سانپ پکڑو تو عصا بن گیا۔ ابھی ہم نے اپنی قدرت دکھلائی ہے کہ دیکھو، تو اس میں سبق ہے ہم ایمان والوں کے لیے، تم اپنی سیٹوں کو، تم اپنی دکانوں کو، تم اپنے کھیتوں کو، جب اذان کے ندا لگے گی اللہ کا منادی، اس پر چھوڑو گے تو اللہ تمہاری ہر چیز میں ایسے برکتیں عطا فرمائے گا، اور دشمنوں کے خلاف اور تمہاری زندگیوں میں ایسی برکتیں پیدا کرے گا جیسا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں وہ برکتیں پیدا کی جب انہوں نے اس کو اللہ کے
کے امر سے پھینکنا اور اللہ کے امر سے پکڑنا شروع کیا۔ تو کیا خیال ہے، اس میں ہم علماء سے احکام معلوم کر کے اللہ کے حکم کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کریں گے؟ یہ سبق ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ نبیوں کی بات ہے۔ وہاں کا پھینک دو سانپ بنا، پکڑ لو سانپ، وہ جو ہے وہ سانپ بن گیا۔ اب جب فرعون کو دعوت دے رہے ہیں اور فرعون کہہ رہا ہے کوئی معجزہ، اللہ نے فرمایا لاٹھی پھینکو، لاٹھی پھینکی تو بس اس لاٹھی کو دیکھتے ہی فرعون کی فرعونیت بالکل جو ہے رفع ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اس کا روب دبدبے کے بجائے ایسا خوف کہ اس کا تخت خراب ہوا، پاخانہ اور پیشاب اس کا جاری ہو گیا۔ یہ اللہ کے امر پر چھوڑا ہے، اللہ کے امر کی طاقت۔ یہ تو ایک عصا کو چھوڑنا اور پکڑنا، جب نماز ہم پڑھیں گے اس کی طاقت، اللہ ہاتھ اٹھائیں گے تو اس کی طاقت، اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ یہ مجلسیں اسی لیے لگی ہوئی ہیں کہ ہمیں اللہ کے احکام کی عظمتوں کا پتہ لگ جائے اور یقین آ جائے۔ ساری دنیا کے لوگ ہمیں لاکھوں بیماریوں سے ڈرائیں، ساری دنیا کے لوگ اپنے سارے ہتھیار لے آئیں، سارے جہازوں کو ہماری طرف متوجہ کر دیں، توپوں کا رخ ہماری طرف کر دیں، تو بھی ایمان والا نہ گھبرائے، کیونکہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان چلانے والوں کے دل اللہ ان کو پتھر کا بنا دیں گے، اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کر دیں گے اپنے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ ویسے مدد فرمائیں گے جیسے پہلوں کی مدد کی ہے، بشرطے کہ ہم اس یقین والے بن جائیں۔ تو بھئی یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ اس کے لیے روزانہ ٹیکس اور پیسے دینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بادشاہوں جیسے کپڑے پہننے کی ضرورت ہے، اس کے لیے پولیس سیٹ والا ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت بلال، اے بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ میں اللہ کا نبی، اللہ مجھے جنت کی سیریں کروا رہے ہیں تو تمہارے قدموں کی آہٹ میں اپنے آگے سنتا ہوں۔ یہ بلال کو کس چیز نے پہنچایا؟ دین کے لیے قربانی اور لا الہ الا اللہ کا یقین۔ ایک تھوڑا سا حال آیا، ہمارے جو ہے پسینے چھوٹ گئے، ہمیں ڈرایا گیا، ہم ڈر گئے۔ بلال کو تو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اور بلال کو اللہ کے نبی نے وعدہ کیا، اے بلال لا الہ الا اللہ کہہ دو، دنیا آخرت کی اعلیٰ درجے کی عزت اور فلاح ملے گی۔ لیکن ذرہ برابر شک نہیں آیا۔ لو اللہ کے رسول نے تو عزت کہا تھا، عزت یہ ہے کہ مجھے رسیوں میں باندھا جائے، عزت یہ ہے کہ 10 ہٹے کٹے سردار کوڑوں کی بارش کریں اور ہر کوڑا میرے جسم سے خون کی فواریں نکالے، یہ عزت ہے؟ یہ بالکل شک اور تردد نہیں۔ بلال کو یقین ہے کہ میں عزت کے اعلیٰ درجے پر ہوں، کیونکہ پہلے ان کی خواہش کے مطابق استعمال ہوتا تھا، میں تھکتا تھا، چند سکے ملتے تھے، آج میرے جسم سے خون اللہ کے امر کی وجہ سے نکل رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے۔ یہ اللہ کے راستے کی تھکاوٹ، اللہ کے راستے میں پستی، کہتا منزل میں پہنچنے کی دلیل ہے کہ تمہیں پیدل چلنا پڑے گا، ایمان کے کمال کی دلیل ہے کہ تم میں تواضع آئے گی۔ جو کہتا ہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں پرانا ہوں، میری رائے ایسی ہے، میں تجربہ، معلوم ہے بھائی صاحب خالی۔ دیکھو بادشاہ ہو ہیلی کاپٹر سے آیا اور ہیلی کاپٹر سے سب سے دنیا کی قیمتی ترین گاڑی میں بیٹھا، تو کیا اس گاڑی کو اپنے بیڈ روم تک لے کر جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ جب گیٹ آیا، اپنے گھر کا دروازہ آئے گا تو کیا کرے گا؟ ہیلی کاپٹر بھی چھوڑا، گاڑی بھی چھوڑی، اب پیدل جا رہے ہیں حضرت۔ گھوڑے پر سوار ہو کے آئے، بڑا اس کو دوڑایا، ہوائیں سے باتیں کر رہے تھے، لیکن جب میزبان کے گھر میں آئے تو اترنا پر کیا منزل آ گئی۔ تو جو ایمان میں اپنی منزل تک پہنچ گیا تو وہ تو کہے گا میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، سب کچھ کون ہے؟ جو کہتا ہے میں ہوں، وہ ابھی منزل اس کو ملی ہی نہیں۔ تو بھائی اس لیے اللہ کی اتنی بڑائی کہ اپنا کچھ نہ ہونا معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں مدینے کے، غالباً یہ مشرقی جانب پہاڑ، ان سے بھونچال، لاوا نکلا، آگ نکلی، پتھر جو ہیں لاوا بن کے پھیل رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور ایک شور اور شرابہ۔ حضرت عمر کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اے تمیم جاؤ اس آنے والی اس پہاڑ سے نکلنے والی آگ کو روکو۔ تو تمیم کیا کہتے ہیں؟ اے امیر المومنین میں کون ہوں، مجھ سے کیا ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ لیکن عمر کو پتا ہے کہ یہ حضور کا صحابی ہے، یہ حضور کا وہ صحابی ہے جس نے حضور کی مسجد نبوی کو 9 سال اندھیروں میں، حضور نے سید المرسلین نے 9 سال پوری رات عشاء اور مغرب اور فجر کی نماز اندھیروں میں پڑھی، 9ویں سال میں یہ مسلمان ہوئے۔ تمیم داری نے ان کے علاقوں میں ایسی اہم جگہوں کو دیوں سے روشن کیا جاتا تھا، صحابہ کے تو دل میں بھی یہ خیال نہیں آیا، کیونکہ ان کے گھر میں ہی دیے اور تیل ہی نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے گھر کو روشن کرتے، ان کے لیے چاند کی روشنی اور ستاروں کی جگمگاہٹ یہ کافی تھی۔ اب انہوں نے مسجد نبوی کو روشن کیا،
اللہ کے رسول آئے عشاء کے وقت گھر کو روشن دیکھو خوش ہو گئے, اللہ کے گھر کو خوش ہو گئے. کہا اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دے جس نے اللہ کے گھر کو روشن کیا. یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک نئے صحابی ہیں, تمیم داری ان کا نام ہے. انہوں نے بھائی تم نے کیوں کیا؟ کہ ہمارے ہاں جو بڑوں لوگوں کے گھر ہوتے ہیں ان کو دیوں سے روشن کیا جاتا ہے, ہم ترقی یافتہ ملک جو ہیں علاقے والے. تو میں نے کہا اللہ کا گھر کیوں؟ اللہ کے رسول آتے ہیں. کہ اللہ تمہیں روشن کرے, ہمارے دل کو روشن کرے جیسے اللہ کے گھر کو روشن کیا. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میری سب بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے, وہ اپنے گھر روانہ ہو چکی ہے. اگر آج میری کوئی کنواری بیٹی ہوتی تو تمیم داری کا یہ عمل ایسا تھا کہ اللہ کا نبی نہیں سید المرسلین اللہ کا حبیب آج اپنی بیٹی تمیم داری کو دے دیتا. اللہ اکبر, کتنی بڑی. یہ وہ صحابی ہیں. تو ایک صحابی تھے حضور کے ساتھ, وہ یہ سن رہے تھے یا رسول اللہ یہ صحابی اتنے عظیم ہیں, آپ نے اپنی بیٹی لیکن ہے نہیں, شادی شدہ ہیں. تو اے اللہ کے رسول میری بیٹی خوبصورت اور شادی کے قابل کنواری ہے, میں وہ بیٹی آپ کو دیتا ہوں, آپ اپنی بیٹی بنا کر تمیم داری کو دے دیں. اللہ کے رسول خوش ہو گئے, اس بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر تمیم داری سے شادی کر دی. درجہ اتنا بڑا ہے. اے تمیم اٹھو, عمر بن خطاب امیر المومنین کے اٹھو, اس آگ کو پیچھے کرو. اے امیر المومنین من آنا وما آنا, میں کون ہوں اور مجھ سے کیا ہو سکتا ہے. کنے اٹھو. جب امیر المومنین کا امر دیکھا تو اٹھے اور امیر المومنین کو ساتھ لیا. اور کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ کہ پہاڑ سے نکلا ہوا لاوا جو بستیوں کی بستیوں کو اجاڑتا ہوا جا رہا ہے اس کی طرف جا رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. آج یہ طاقتوں والے جو اپنے سائنسی ترقی کا شور ان کے ہاں لاوا پڑتا ہے تو بھاگتے ہیں, چھوڑتے ہیں, ایئرپورٹ بند ہو جاتے ہیں. ایسا کمزور یقین ایک نہ آنے والی مخلوق سے اتنا ڈر گئے اور ڈرا دیا. تمیم ایمان والے تمیم داری آگے بڑھے اور جہاں وہ آ گئے اس کے پاس آ کر اپنے ہاتھوں سے آگ کو روکا. آگ یہاں آ کر رک گئی اور اس کو دھکا دیتے 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 جس وہ سارا لاوا, سارے پتھر جو نکلے ہوئے تھے, آگ سارا سمٹتا گیا. جس سوراخ سے نکلے تھے اسی سوراخ میں بند کر دیا, پتھر رکھ دیا. آج تک بھی اس پہاڑ سے آگ نہیں نکلی. یہ ہے بھائی ایمان. اے میرے بندو مجھ پر ایمان تو لاؤ, میرے اوپر یقین تو کرو. تو یہ کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ دعوت ہے, کلمہ معرفت ہے, کلمہ ایمان ہے, کلمہ یقین ہے. اس سب سے زیادہ انبیاء نے محنت اس کلمے کی دعوت پر کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال لگے. اس سے اللہ کی عظمت, اللہ کی معرفت, اللہ کی بڑائی, محبت والی اللہ کا منی میں حقیقی ہونا دل میں آتا ہے. تو پھر انسان کے لیے اس اللہ کے لیے سب کچھ دینا آسان ہو جاتا ہے. ہم جو مال خرچ کرنے سے ڈر رہے ہیں اور وقت دینے سے ڈر رہے ہیں کہ میں نکل گیا تو کیا ہوگا, اور اللہ کے احکام پر آنے میں اگر خدا نہ خواستہ میرا سودا جہاں چلا جائے گا, مال کم ہو جائے گا, تو بھائی یہ کسوٹی ہے کہ ایمان بڑا کمزور ہے. اسی کے لیے اللہ نے دعوت جیسا سب نبیوں نے دعوت والا کام کیا, سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت والا کام کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز اس امت کو دیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری برا ہے, اللہ نے بھیجا ہے, اللہ نے ذمہ داری دی ہے. اللہ ایسے مہربان ہے کہ یہ امت ابھی آئی نہیں. اس امت کی صفات کو اللہ تورات میں ذکر کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم رسول اس امت کی ان مناقب اور فضائل کو دیکھ کر اشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ امت مجھے دے دے. اللہ فرماتے ہیں نہیں, اس امت کو تو چھانٹ کر میں نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا گیا. ہم ایسے ہی اس امت میں نہیں آ گئے. یہ کہا سارا کام اتفاق سے اور ایسے ہی نہیں ہو رہا. ہم ایمان والے ہیں, ہمیں چھانٹا گیا ہے, ہمیں ایمان دیا گیا ہے, اور آج بھی اللہ نے ہمیں چھانٹ کر اس محنت کے لیے منتخب کیا ہے. بس اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. یہ اللہ کی توفیق سے آئے ہم لوگ. اللہ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں اور شکر پر اللہ آزماتے. استقامت کا مطلب یہی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, اللہ نے ایمان دیا اور نے دعویٰ کیا ہمارا رب تو اللہ ہے. ثم استقاموا کیا مطلب کہ پہاڑوں جیسے حالات آ جائیں تو وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتے, وہ تو اس میں بھی اللہ کے امر کو دیکھتے ہیں اور ان کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے امر میں کامیابی ہے. اور یقینی بات ہے ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے,
تو اس میں کامیابی کہ اللہ کا امر، کہ اللہ کے امر کی وجہ سے فرشتے بھی آئے کہ ہم مدد کر. جب اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے دین کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو میں اس پر راضی ہوں. اللہ نے اس آگ کو گل گلزار بنایا. فرمایا دجال قیامت میں آئے گا، اللہ اس کو کچھ ایمان والوں کی آزمائش کے لیے کچھ اس کو اختیارات دے دیں گے. وہ تو یہ بھی آتا ہے کہ لہلہاتے کھیت ایمان والوں کے ہوں گے، وہ کہے گا کہ میں الہ ہوں، میرے حکم سے کچھ ہوتا ہے، میری مانو. کہ نہیں تم جھوٹے ہو. وہ حکم کرے گا، ان کے لہلہاتے کھیت بالکل جل کر راکھ ہو جائیں گے. لیکن ایمان والوں کے ایمان میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. کہا اس کے ساتھ ایک آگ کا سمندر ہوگا، اس کے ساتھ ایک جو ہے نعمتوں کا سمندر ہوگا. کہا جو اس کی نعمتوں کا سمندر ہے وہ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ ان میں داخل کرے گا. وہ باغات میں داخل نہیں ہو رہے، حقیقت میں جہنم میں وہ گر رہے ہیں. اور یہ جو آگ کا سمندر وہ ڈرائے گا کہ تمہیں موت آئے گی، تمہاری ہلاکت ہے، تمہیں مار. لیکن وہ اللہ کی ایمان پر پکا رہیں گے. دیکھنے والے سمجھیں گے کہ اس کی زندگی دے گئی. اللہ کا رسول ہمیں اطمینان دلا کر چلا گیا ہے کہ یہ جنت ہے، بس صرف موت کا آنا یہ جنت ہے، یہ جہنم نہیں ہے. وہ جہنم کہہ رہا ہے، اللہ ایمان کی ایسے جنت عطا فرمائیں گے. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ حالات کے آنے پر، فقر و فاقے کے آنے پر، اور جو ہے لوگوں کی طرف سے تان و تشنیع، ہم نے ان کو نہیں دیکھنا. ہم تو اللہ کے بندے ہیں، لا الہ الا اللہ والے ہیں. ہم نے تو اللہ کے امر کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے. اللہ کے امر کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے، دعوت دی، اس نے جو ہے ڈرایا کہ میں بادشاہ ہوں، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اللہ نے فرمایا لاٹھی پھینکو. بس لاٹھی پھینکتے ہی اسی وقت سے فرعون کا تنزل اور اس کی فرعونیت خاک میں مل گئی. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو دور سے دیکھتا تھا لاٹھی تو نہیں ہے ہاتھ میں، یہ بہکے گا، سانپ بنے گی، مجھے ہڑپ کر جائے گا. اور کہا پیشاب اس کا نکل جائے ڈر کی وجہ سے. دعوت اللہ نے ایسا امر دیا ہمیں، اس دعوت کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. جو داعی کا مقابلہ کرے گا وہ اللہ کا مقابلہ. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون، اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، الہ اللہ ہے، اس کی مان لو. بنی اسرائیل کو ان کے ایمان کی ایسے تکلیفیں مت دو تو کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا بھی بن جائے گی، دنیا کی عزتیں ساری تمہاری ہوں گی، اور آخرت میں بھی اللہ جنت دیں گے. لیکن اگر ایمان نہ لائے تو اس کا خیال کرنا، فاعتزلون، مجھ سے چھیڑخانی نہ کرنا، میرے مقابلے میں نہ آنا، ورنہ دنیا میں بھی ذلیل ہو کر مرو گے. داعی کے ساتھ جیسے بتایا کہ جو بھیجنے والے اللہ، ان کی طاقت ہے. مجھ سے الگ رہنا، بچ کے رہنا. لیکن فرعون جو ہے اس کو نہ سمجھ سکا، کیسے ذلت سے مرا، اور ذلت سے پہلے 9 عذابوں سے اللہ نے اس کی قوم کو کیسے جھنجھوڑا. قحط آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ذلیل ہو کر آئے، معاف کر دو، دعا کر دو. پانی کا عذاب آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، وہ تو اسباب کے سامنے جھکنے والے ہیں. ٹڈی کا عذاب آیا تو جھکے، مینڈک کھانے میں آئے تو جھکے، پانی ان کے لیے خون بنا تو جھکے، اور ان کے مال جو مسخ ہوئے تو جھکے. اور جب نہ مانے ہم عذاب بھیجتے ہیں تاکہ یہ میری طرف رجوع کریں، اور جب نہ مانے اللہ نے اسی جو ہے بحر قلزم میں جس کے کنارے پر ہونے کے وہ دعوے کرتا تھا، فخر کرتا تھا، اس کو ڈبو کر اللہ نے مار دیا. اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کو اللہ نے پار کرا دیا. اسی لیے صحابہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے، یہ نبیوں والا کام، انسانوں کو یہ یقین بنانے والا کام، انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکانے والا کام، انسانوں کو عزت اور کامیابی والا، عزت والا راہ بتلانے کا کام اللہ نے ہر مسلمان کو دیا. یہ کتنی بڑی عزت اور شرافت ہے. یہ کسی بادشاہ نے نوکری نہیں دی ہمیں، یہ دنیا کے جو ہے طاقت والوں نے یہ ہمیں یہ شرف نہیں بخشا. اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ہم نے ہارون کو یہ دعوت والا کام دیا، رسول بنا کر ہم نے اپنے احسانات جتلائے، اور تمہاری امت کو ان کے بغیر مانگے امت ہوتے ہوئے اے نبی میں ان کو یہ کام دے رہا ہوں، اپنی امت کو بتا دو ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں. سب سے بڑا اور اونچا راستہ یہ ہے، سب سے بڑا کام یہ ہے، سب سے بڑا طاقت والا کام یہ ہے. یہ سید المرسلین کا کام زندگی کا مقصد ہے. اور جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، اس کلمے کے یقین اور ایمان نے اس کو اتنا اونچا مرتبہ کر دیا کہ نبی تو نبی اور سید المرسلین ہے، یہ امتی ہوتے ہوئے دعوت میں نبی کے ساتھ شریک ہے.
کیا خیال ہے بھائی یہ کام بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے دکھا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لوگوں کا ذہن ہے کہ جی ہمیں تو فلاں ان لوگوں جیسی ترقی کرنی چاہیے، ہم بہت پیچھے ہیں، ترقی کیسے کریں؟ اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کو چھوڑ دو، مسجدوں کو چھوڑ دو، لگو جی ترقی کرنے پر، اور نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایمان والوں، کافروں کی کفر کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں دنیا ان کے لیے جنت ہے، چھوڑو ان کو اچھل کود کرنے دو، ایمان والوں کو اللہ پکڑیں گے، تم بچ جاؤ گے، تم ان کی طرح دنیا میں لگو گے، تم عافیت سے رہو گے۔ تمہارے تو ایمان پر چلنے کے سے ان کو امن ملنا تھا، تم نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا اور تم نے ان کے اوپر بھی ظلم کیا۔ تمہیں تو پتہ تھا کہ یہ زندگی کا ایک ایک سانس امانت ہے، تم نے اپنی زندگی کے سرمایے کو شہوتوں، غفلتوں اور اللہ کے پیغام کو چھوڑ کر لوگوں کو سیدھے راستے پر بلا کر ان پر ظلم کیا۔ تم اپنے حق میں خود ظالم ہو، تو ظالموں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دعا کے بعد جو ہے ہارون علیہ السلام کو دعوت والا کام دیا گیا، اور یہاں ہم نے اپنے فضل سے تمہیں نبیوں والا کام دیا۔ اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق۔ حضرت عمر فرماتے ہیں دنیا والوں کی طرح محنت کرتے، ہزاروں سال کی زندگی دی جاتی تو ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے ایمان اور اعمال کے رستوں میں۔ دہائیوں میں اللہ نے ان کے خزانے ہمارے قدموں میں ڈال دیے اور ان کی فوجوں کو ہمارے تابع کر دیا۔ ہرمزان شہزادہ اور فوج کا کمانڈر وہ بیڑیاں بندھا ہوا ہے حضرت عمر کے سامنے، جسے بتایا کہ پہلے تو صرف 2 آدمی بھیجے، فارس کے 2 آدمی یمن سے آئے، اور وہ بغیر اطمینان کے ساتھ آ رہے ہیں، کوئی ان کو خوف نہیں، حالانکہ عربوں کا علاقہ ہے، یہ حضور کا علاقہ ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ حضور کے سامنے پہنچے، پہلے تو ایسے بے خوف تھے اور پھر ان کے پاؤں کانپتے تھے تھر تھر جو ہے مسلمانوں کے رعب سے۔ تو بہرحال تو حضرت وہ ہرمزان جو بادشاہ کمانڈر تھا وہ قیدی بن کر آ گیا، وہ تو اپنے عام سپاہیوں کو بھیجتے تھے۔ اب بیڑیوں پہ سمجھ کر تو حضرت عمر نے پوچھا اے ہرمزان یہ کیا بات ہے، آج تم کمانڈر اور شہزادے ہوتے ہوئے قیدی بن کر کھڑے ہو؟ تو اس نے کیا جواب دیا، اے عمر بات ہماری سمجھ میں بھی آ چکی ہے اور بالکل واضح ہے، اور اس میں کوئی خفا اور کوئی ابہام نہیں کہ کیا کہ جب مقابلہ ہمارا اور تمہارے جسموں اور تمہارے اسباب ہمارے اسباب کا تھا، تم ہمارے سامنے صفر تھے، ہم جو چاہے کرتے، جیسے کہ 2 سپاہی بھیجے کتنے بڑے کام کے لیے وہ بے ڈر بے خوف آئے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا، آج میں قیدی بن کر آیا ہوں، تو تم نے تو لڑائی ہمارے اور اللہ کے درمیان ڈال دی، بتاؤ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ بھائی ہم نے نہیں مقابلہ کرنا، بیماری کا جی بیماری سے مقابلہ کرو، جنگ جہاد کرو، یہ تو اللہ کی طرف سے حالات بھیجے، ہم نے اللہ کو اپنے ساتھ لینا ہے۔ جس اللہ کے امر سے سورج نکل کر اللہ جہاں ساری کائنات کے اندھیرے کو دور کر دیتے ہیں، محلات کے اندر، گھروں کے اندر اس کی روشنی کا اثر پہنچتا ہے، اس اللہ کے امر سے اللہ ان سارے حالات کو ٹھیک کر دیں گے۔ اس لیے ہم نے کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو یہی بتلایا جا رہا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سب سے بڑا دعوت والا کام ایک یہ کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے ٹھیک ہو جاؤں، یہ صالحین کی محنت ہے، میرا علاقہ ٹھیک ہو جائے، یہ پہلے انبیاء کی محنت ہے، ساری دنیا کے انسان اللہ سے تعلق والے بن جائیں، یہ سید المرسلین سید الانبیاء کی محنت ہے۔ تو کیا خیال ہے سید الانبیاء کی محنت کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور یہ اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ چاہو تو کر لو چاہے نہیں، یہ تمہارا فریضہ منصبی ہے، اور قیامت میں تم سے پوچھوں گا۔ ایمان کا اعزاز دیا، حضور کی امت میں ہونے کا شرف بخشا، تمہیں یہ ذمہ داری دی، تمہیں مجمع میں لایا گیا، تمہارے کانوں میں یہ بات سنوائی گئی، بتاؤ اس کا کیا حق ادا کر کے آئے ہو؟ تو جو ہم محنت کر رہے ہیں جس ذریعے کی، تو کیا اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ بھئی ہم لوگ، ہم خود اپنے آپ سے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بائیں طرف سے پوچھنے کی، سامنے والے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنے آپ سے پوچھوں کہ نبیوں والی وہ محنت جس سے سارے انسانوں کی زندگیوں کا بننا، دنیا آخرت کے مسائل کا حل ہونا ہے، کیا میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں؟ یہ وقت کے وقت سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ایمان کے بعد یہ زندگی کے لمحات ہیں، چلے گئے تو پھر نہیں ملیں گے، اور ہم نے خواہشات میں اس کو گزار دیا۔ ایک ایک سانس اللہ کی رضا دلوا سکتا تھا، ایک ایک بول انسانوں کی تقدیریں بدلوا سکتا تھا، ہم نے وہ ضائع کر دیے گناہوں میں۔ یہ سب سے پہلے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، دوسری قوموں پر ظلم کیا کہ ان تک پیغام نہیں پہنچایا، ہم اپنی جو ہے نسلوں پر ظالم ہے کہ ان کے لیے ماحول نہیں بنا رہے۔ تو بھئی توبہ کریں گے نا انشاءاللہ، اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو بھئی اللہ نے اپنی مہربانی سے یہ کام دیا ہے،
یہ ایسے نہیں ملا، اللہ کچھ دینا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں۔ اے علی، تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے، یہ سرخ اونٹوں کے مل جانے سے بہتر ہے۔ اب جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی، انکم علی بینۃ من ربکم، اللہ کے رسول نے امت کو، دیکھو میں تمہارے لیے روشن واضح راستہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس میں کوئی خفا نہیں، اور تمہاری زندگی کا کوئی شعبہ اس میں اللہ کا امر، نبی کا طریقہ، اس میں کوئی خفا نہیں، ایسے سورج سے زیادہ روشن راستہ چھوڑ کر تمہارے لیے جا رہا ہوں۔ تو انکم علی بینۃ من ربکم، اور جب تم اس راستے پر ہو تو تمہارا کام کیا ہوگا؟ تم تو خود جا کر لوگوں کو نیکی کا حکم کرو گے، اور گناہ نہ واقع ہو جائیں اور گناہوں کی نحوستیں ہمارے ماحولوں کو خراب نہ کر دیں، تم اس سے روکنے والے ہوگے اور اللہ کے راستے میں جان اور مال لگانے والے ہوگے۔ ما لم تظہر فیکم سکرتان، دو نشوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ حضور صحابہ کو اور بنی ہوئی امت کو جو دین کا کام کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں دو نشوں سے بچانا۔ کہ بھائی نشہ کیسی یہ لت ہے؟ اچھی لت ہے؟ یہ اللہ سب کو بچائے، سب کی اولاد کو بچائے، جن کو لگا ہوا اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو یہ ان چیزوں کا نشہ یہ اتنا نقصان دہ نہیں جس کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ دو نشے، سکرت الجہل، اللہ والا علم جانتے نہیں، اللہ پر یقین ہے نہیں، اللہ کے احکام اور طاقت اور دعوت کی طاقت کو جانتے نہیں، دنیا کا تھوڑا سا علم مل گیا تو اپنے آپ کو کہتے ہم جیسا کون ہے۔ یہ نہ جانتے ہوئے بھی اپنے جاننے کا عزم کا اس نشے سے بچانا اور دنیا کے نشے سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر ایک نشہ بھی امت کو لگ گیا تو تم نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، اللہ کے لیے جان اور مال لگانا چھوڑ دو گے، اور امت بےراروی کا شکار ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن جو اللہ کا کلام اور رسول کی سنت کو لے کر کھڑا ہوگا اور اس کو بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقین ہیں اللہ ان کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو کیا خیال ہے بھائی، اس کام کو کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ابھی زندگی باقی ہے، ابھی موقع ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو فرشتہ آ جائے اور جو ہے رگ پر ہاتھ رکھ لے اور آنکھیں پتھرا جائیں تو اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں توبہ کی اس کام کو مقصد بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے بھائی کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی کے لمحات اور سانس اس کام کو مقصد بنا کر کریں گے؟ اور اللہ نے معاملہ کتنا آسان کیا، کسی کے پاس جا کر نام لکھانے کی ضرورت نہیں، اور کسی کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں، اپنا عہدہ اور اپنی لیاقت بتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے عہدہ لیاقت دے دی، تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اللہ نے تمہاری جان اور مال اپنے دین کی دعوت کے لیے خرید لی، اور اس کلمے نے تمہارے اندر یہ استعداد پیدا کر دی کہ تم میں سے ہر ایک اگر حضور والے اعمال کو کرے تو لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ثواب دنیا سے لے کر جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا اونچے علم والا کلمہ ہے، زبان اور صدق کے دل سے اقرار کر لینا اس مسلمان کے اندر نبیوں کے سردار والی محنت کی استعداد پیدا کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب اس نے مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اب لوگوں کو بتا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کی ذات پر یقین کر لو، بادشاہو اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر مان لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا کی مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، ڈرانے والوں کے ڈر کی ذلت سے تمہیں اللہ بچا دیں گے، اور کچھ نہ ہوتے ہوئے اللہ عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیں گے۔ بھائی زبان سے یہ بول سکتے کہ نہیں بول سکتے؟ زبان پر کوئی تالا لگا سکتا ہے؟ زبان کو کوئی روک سکتا ہے؟ لیکن اگر چپ بیٹھے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے کوئی پابندی نہیں، بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں گے تو ہمیں بتائیں گے۔ اس لیے دعوت ایک ایک انسان کے پاس جانا، ہم سب کانوں میں الفاظ پڑے، ہم نے اس بات کو سنا، دل کا یقین بدلا، تو آج ہم کوئی 7 مہینے والا ہے، کوئی سال والا ہے، کوئی 30 سال سے لگا ہوا ہے، کوئی 20 سال سے، کسی کے 4 مہینے لگ گئے ہیں، کوئی سہ روزے سے تو کم اس میں ہوگا نہیں، اس آواز کی برکت سے ہم آگے بڑھیں۔ تو بھائی ہمارے باقی جو مسلمان بھائی ہیں جو غفلت میں پڑے ہیں، تو بتائیں ان کا حق ہے کہ نہیں ان تک یہ آواز پہنچے؟ تو 100% اپنے آس پاس کے لوگوں کو روزانہ وقت فائر کے کون آواز پہنچائے گا بتائیں؟ یہ روزانہ ہم نے وقت دینا ہے، یہ روزانہ کا زندگی کا کام ہے۔ اور آپ کی یہ آواز، یہ کلمات ایمان والے، یہ فضاؤں کو گناہوں کی نحوستوں سے پاک کریں گے۔ جہاں ڈینگی مچھر آ رہا ہے جی، اور فلاں جو ہے وہ وبا آ رہی ہے، اس سے تو ڈرتے ہیں، لیکن جھوٹ کی بدبو میں ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں ہم جی رہے ہیں،
اللہ کی ذات پر ایمان کے خواہشات کے اندھیروں میں ہماری نسلیں جی رہی ہیں. اس میں بچپن ہی سے جناب ایک دوسرے سے دشمنی، بچپن ہی سے مال کا یقین، اور بچپن ہی سے لڑائی جھگڑے، چین اور سکون اس کا نام و نشان نہیں، اور اس نشے میں ہم چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے بھائی اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے روزانہ ہم نے دعوت دینی ہوگی. تو تیار ہیں اس کے لیے؟ اور دل میں نیت کر لیں، دل میں، اے اللہ پچھلی کوتاہی کو معاف فرما دے. تو نے ساری انسانیت کی ذمہ داری دعوت کی صورت میں دی، اور میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ نہ کیا اور نہ سمجھا یہ میرا اپنے اوپر انسانیت پر ظلم ہے، معاف فرما دے. اللہ فرما دے معاف کر دوں گا. اور تم نے دعوت والا سمجھ لیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی اپنے ہاتھ میں دعوت والا شمار کر لیا. تو معاملہ ہے سچائی کا کہ دیکھو ایمان والوں نے کلمہ پڑھا، اس میں اللہ سے وعدہ کیا، یہ وعدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے سچ کر دکھایا، اپنی جانیں تک قربان کر دی اس دین کے لیے اور سب کچھ لگا دیا. اللہ ان کی گواہی قرآن میں دے رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان سچوں میں سے بنا دے. جب ہم نے اس کو مقصد بنا لیا، روزانہ دعوت دینی ہوگی، روزانہ تعلیم اللہ کے وعدوں کو حدیث کی اور قرآن کی آیات میں سننا ہوگا. اس سے ہمارا ایمان بڑھے گا. نمازوں کو بنانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اب ماشاءاللہ لباس تو سب کا چمک رہا ہے، ٹوپیاں پگڑیاں بھی سب کی ماشاءاللہ 10 سال پہلے جو تھی اس سے اچھی آ گئی، سارے چہرے چمک رہے ہیں. لیکن نماز کا کیا حال ہے بھائی؟ نماز ایک میری نماز ہے، ایک صالحین کی ہے، اقتیاء کی ہے، محدثین کی ہے، انبیاء کی ہے، تابعین کی ہے، صحابہ کی ہے، ابو بکر کی ہے، ایک اللہ کے رسول کی نماز ہے. وہ سامنے میرے ہے، وہ ہدف ہے اور اس تک پہنچنا ہے. اس راستے میں چلنے کے لیے راتوں کو اٹھتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، فرض نمازیں پڑھتا ہوں، توجہ کی یکسوئی کی کوشش کرتا ہوں، اپنے آپ کو نماز بنانے والا اپنے شمار کرتا ہوں. تو اللہ کاملین نماز والوں کی صف میں قیامت میں اٹھائیں گے. اللہ کے دین کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں. تو اس لیے بھائی تعلیمی حلقے بیٹھ کر عبادت کو سنواریں گے نا انشاءاللہ. نماز بن گئی تو ساری زندگی بن گئی. نماز بن گئی بھائی، نمازی بھی ہے اور یہ فلاں کام بھی کر رہا ہے، تو فلاں ڈاکٹر نے فلاں دوائی اور فلاں ویکسین آ گئی مل گئی، اس سے شفا نہ ہو، یہ بالکل ہو سکتا ہے. لیکن نماز بنی ہوئی ہو اور زندگی میں خرابی ہو، یہ ہو نہیں سکتا. اگر میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میرا بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ، پڑوسی کے ساتھ معاملہ، میری تجارت، میری جو ہے وہ زراعت اور لوگوں سے معاملات میں کہیں کمی ہے، تو میں خود اپنی اصلاح کروں کہ میری نماز میں کمی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. گھروں کے مٹی کے گھروندوں سے اور سونے چاندی کے محلات تو کھڑے کر لیے، سوکھے ٹکڑوں سے اب ہم ایسی غذاؤں پر تو آ گئے، سادے کھدر کے کپڑوں سے ایسے ہزاروں کے سوٹ پر تو ہم آ گئے، پھٹے ہوئے لیتروں سے اتنے قیمتی بوٹوں پر تو آ گئے. لیکن ایک ادنا درجے کی نماز سے ذرا ہم آگے بڑھے ہوں تو اس میں تو شاید صفر ہی ہو. تو کیا خیال ہے، اس کی کوشش کریں گے؟ یہ محنت، دعوت دینا، دعوت میں اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے احکام کی طرف بلانا، کامیابی بتلانا، آخرت کی طرف بلانا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اعمال کے کرنے کا شوق پیدا کرنا، نمازوں کا بنانا اور حضور والے اخلاق سے، یہ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہے. ایک گلاس پانی پلانے پر اللہ جنت میں داخل کر دیں گے، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیں گے. جہاں پانی نہ ملتا ہو تو مردے کو زندہ کرنا جو اللہ کر سکتے ہیں، اللہ اتنا ثواب عطا فرمائیں گے. بالٹی پانی دے دیا تو اس کے کیا کہنے، دنیا کے کوئی گھر بنا دیے کیا کہنے. اور جس اپنے بچے کو، اپنی بچی کو، اپنے پڑوسی کو، کسی جو ہے بے رارو مسلمان کو اللہ کس کے دین پر لا کر اللہ سے لینے والا بنا دیا، یہ سب سے بڑا احسان کیا. کل مولود یولد الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا، دیکھو تمہاری اولاد کی تعلیم کا وقت ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے. علم علم علم، کیا دنیا کی چیزوں کو جو ہے بتلانا، اور یہ 3 سال کے بعد جو ہے اسکولوں کے حوالے. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمارا دین کہتا ہے 3 سال. وہ تو بچہ جب دنیا میں آیا تو دعوت کے سب سے بڑے کلمات ہم نے کانوں کے ذریعے اس کے دل تک پہنچا دیے. اور اس کی تربیت کہ ماں باوضو رہے، اس کی تربیت ماں بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلائے، اس کی تربیت باپ اور ہر گھر میں داخل ہونے والا ان دعاؤں کو پڑھ کر آئے کہ شیاطین ہمارے گھر میں داخل ہو کر ہمارے بچوں کو نافرمان نہ بنائے.
اس بچے کی تربیت ابھی سے شروع ہے کہ گھر میں کھانے پر ہم بسم اللہ پڑھیں تاکہ شیطان شریک نہ ہو. ہم راتوں کو وہ دعائیں پڑھیں جس میں شیاطین ہمارا نقصان نہ کرے. اور جب بچہ بولنا شروع کرے تو اللہ کا نام سکھائیں, سنت سکھائیں, تو پھر گھروں میں یہ ماحول بنائیں گے نا انشاءاللہ. اب سب نے ارادہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی جس طرح یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے اپنی شان کے مطابق ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمائے, اور نیت کریں کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی اس محنت کو مقصد بنا کر اور اس محنت کو کرتے ہوئے گزرے گی. اس کے لیے سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ چلیں مولانا کے سامنے. سارے بھائی تشریف رکھیں. ہمارے سارے بھائی تشریف رکھیں تھوڑی دیر کے لیے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تشریف رکھیں جی, بیٹھ جائیں گے. پچھلے سال اجتماع کے آخر میں ایک تقاضا رکھا تھا. تقاضا یہ تھا کہ لاہور والے یہ کریں کہ ایک سال میں تین چلے کی ایک جماعت دے دیا. کتنی ہیں مسجدیں یہاں پر؟ مولانا کو یاد ہے کہ پچھلے سال جب آنا ہوا تھا غالب اجتماع کا موقع تھا تو مسجدوں کی تعداد پوچھی تھی اور فرمایا تھا کہ ہر مسجد والے تین چلے کی جماعتیں نکالیں گے. تو پوچھ رہے کتنی مسجدیں ہیں لاہور میں؟ 5000. تو 5000 جماعتیں آپ نے اللہ کے راستے میں تشکیل کر دی ہیں. پوچھ رہے ہیں مولانا پچھلے سال جو آپ کو تشکیل کی تھی وہ یاد ہے؟ کتنی ہوئی جماعتیں اب تک؟ فرمائے بھی 5000 میں سے کتنی جماعتیں تیار ہو گئی, کسی کو کچھ اندازہ ہے؟ ہر مسجد سے جماعت نکل گئی ہے تین چلے کی؟ ایک سال میں ایک جماعت دینا. ہاں ایک سال کی میں ایک جماعت دی تھی, لیکن ہو ہر مسجد سے. اس کے لیے بتائیں بھائی یہ ہو گیا تقاضا پورا؟ ابھی کوشش جاری ہے. ہم اپنا وعدہ پورا کروانے کے لیے پھر آ گئے. اپنا وعدہ یاد دلانے کے لیے, پورا کروانے کے لیے پھر حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں. یاد ہے مولانا کو؟ ہمیں تو یاد نہیں رہا تھا. یہ ہے جی فکر. اللہ ہمیں بھی اس کا ذرا عطا فرما دے. وہ کاروبار فیل ہو جاتا ہے. جس کے وعدے لوگ کریں اس کو دینے کے لیے کچھ بات اس کو دے نہیں, وہ کاروبار نہیں چلتا. فرمایا جو کاروبار جس میں وعدے کیے جائیں, دینے کے لیے وعدے پورے نہیں کیے جائیں تو وہ کاروبار تو فیل ہو جاتا ہے. ہماری دعوت والے کاروبار کیسا ہے؟ جو کوتاہی ہوئی اس کو اللہ معاف کر دے. آمین. ہم سب کو ہی معاف کر. آمین. ہم سب قصوروار ہیں. آئندہ کے لیے کرو اس وعدے کو. کون اپنی مسجد سے ہر سال تین چلے کی جماعت دیا کریں. ماشاء اللہ. بھائی دیکھیں اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ خاص وقت ہے
نیتیں کر لی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل ہے. ذرا ہاتھ اوپر رکھیں، بالکل بہت جلدی نیچے کر لیا. ماشاء اللہ، واہ جی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا. اللہ قبول فرمائے. سب نے ارادہ کیجیے، پھر یہ مزید پھر ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک سال میں ایک جماعت، دیکھیں ایک سال میں ایک جماعت، لیکن ہو ہر مسجد سے، کوئی اتنا بڑا تقاضا نہیں ہے بھائی. کہتے تھے ہر گھر سے جماعت نکلے، نقد جماعت نکلے 3 چلے کی، یعنی کہ بھائی ساری مسجدوں کی ذمہ داری ہے، تو ہر مسجد سے ایک جماعت. کیا ٹائم ہوا؟ چار مہینے کے لیے کون تیار ہے، اور چلے کے لیے سال 7 ماہ کے لیے، اس کی تو مجمع کو اٹھا لیں انشاءاللہ. جذبات بنے ہوئے ہیں، آپ بھی آئے گئے تو بتائیں بھائی انشاءاللہ. جی ہاں، اب تو اجازت ہو گئی ہے. 4 مہینے نقد، اس کے لیے کون تیار ہے؟ ذرا مجمع میں کھڑے ہو جائیں ساتھی. نقد 4 ماہ کے لیے کھڑے ہو بھائی، 4 ماہ کے لیے. اللہ نے احسان فرمایا، کتنے عرصے رکاوٹ رہی، کتنے لوگوں نے ارادہ کیا ہوا تھا. 4 ماہ کے لیے 4 ماہ والے ذرا کھڑے ہو جائیں، اور جو کھڑے ہیں ذرا کھڑے رہیں بھائی، اٹھنے کی فضا نہ بنائیں. 4 ماہ والے ذرا کھڑے ہو جائیں بھائی، جو کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں. 4 ماہ انشاءاللہ نقد یا اجتماع تک 4 ماہ کے لیے نکل جائیں گے. وہ ساتھی کھڑے ہو بھائی، 4 ماہ والے کھڑے ہوں بھائی، جو کھڑے ہیں ذرا کھڑے رہیں. دل میں آ رہا ہے تو فوراً کھڑے ہو جائے بھائی. دل میں بات آ رہی ہے تو فوراً، ہاں ایک خیال دل میں آتا ہے، دل میں نیت ہوتی ہے، فوراً اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا. یہ توفیق کے دروازے کھلوائے گا اللہ کی طرف سے. یہ معمولی بات نہیں ہے بھائی. جو اپنے آپ کو 4 مہینے کے لگا کر قبول کروانا چاہتا ہے وہ ساتھی کھڑے ہو بھائی ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو بھائی جھجکنا نہیں ہے، فوراً کھڑے ہو جائیں، فوراً کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. مولانا کی اور مولانا کی دعا، مجمع کی آمین، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ ان کھڑے ہونے والوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کو اور ان کی نسلوں کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے. اور بھائی کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں، کھڑے رہیں، تھوڑا سا کھڑے رہیں، تھوڑا سا کھڑا ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھائی سالانہ چلہ رہتا ہو یا پہلے سے چلے کے ارادے کیا ہوا، وہ ساتھی بھی کھڑے ہو جائیں، وہ ساتھی بھی کھڑے ہو جائیں، چلے والے کھڑے ہو جائیں بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بھرپور جان ہے مجمع میں. اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ اپنی توفیق اور رحمتوں کے دروازے کھول دے اور قبولیت عطا فرما دے ماشاءاللہ. یہ تو جی تقریباً 70% مجمع کھڑا ہو گیا ہے. جی ہاں 70% مجمع کھڑا ہو گیا بھائی. 7 مہینے اور سال والے، اندرون سال والے، وہ بھی نیت والے ہیں، وہ بھی کھڑے ہوں بھائی. 7 مہینے، سال اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھڑے ہوں بھائی. کوئی بیٹھا نہ رہے نیت اور ارادے والا کہ انشاءاللہ وقت لگانا ہے. دیکھیں ایک نظر ہماری ہے، ہمیں تو پچھلے آدمی نظر نہیں آ رہے، اور ایک عرش سے اللہ کی نظر دیکھ رہی ہے جس نے اپنے آپ کو پیش کیا. اس لیے بھائی جیسے ارادہ کیا ہے ایسے اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیبیں بنائیں. تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی جان ہے امت میں، اور ماشاءاللہ جی ہاں فدائیں ہیں دین کی محنت کی. کوئی گھر ایسا نہ ہو، کوئی مسلمان ایسا نہ ہو کہ جس تک یہ آواز نہ پہنچے، اور زمین پر رہنے والا کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف بلانے کا پیغام اس تک نہ پہنچے. ہم تو ساری انسانیت کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں. ساری انسانیت کو جنت میں لے جانا یہ ہماری تمنا ہے جیسے حضور کی تھی. باقی جس کو چاہے اللہ ہدایت دے. تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں
مجمع تو 100% الحمدللہ تیار ہو گیا ہے. تشریف رکھیں بھائی، اب تشریف رکھیں، ماشاء اللہ تشریف رکھیں. آج جمعرات کو آپ حضرات بتا دیا کریں ہمیں رہنے والوں کو کہ اس ہفتے میں کتنی جماعتیں نکلی. ہر جمعرات کو آپ حضرات جو جماعتیں نکلی ہیں بتا دیں کرے رائمن والوں کو کہ اتنی جماعتیں نکل چکی ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں اور جو ہدف مولانا نے دیا ہے تو وہ کتنا پورا ہو گیا. باقی کے لیے دعا، تو اس کی کوشش فرمائیں. بتائیں گے جی انشاءاللہ. چلو بھائی دعا کر لیں. جی دعا کر لیں جی. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فضلنا ومن سيء الأخلاق وجنبنا ومن حسن الأخلاق ووفقنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام وأنصاره. اللهم اخذل الشرك وأشراره. اے اللہ ہمارے اور امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، تجھ سے ہی مانگنا چاہتے ہیں. دینے والا تو ہی ایک ہے، باقی کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. اے اللہ امت مسلمہ کی تمام حاجتوں کا تکفل فرما اور ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر حاجت کا تکفل فرما. اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اللہم اغفر لنا واغفر لنا. اللہم ارحمنا ولا تسلط علینا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللہم اشرح صدورنا للإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ألف بين قلوبنا
وأصلح ذات بيننا وول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم آتنا ما طلبناه منك ولا تحرمنا عن الشيء الذي طلبناه منك جن آنکھوں سے اسلام کو مٹتے ہوئے دیکھا ہے انہیں آنکھوں سے اسلام کو چمکتا ہوا بھی دکھا دے۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، تیری مدد شامل حال نہ ہو تو ہم ایک آدمی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو مدد کرے تو بڑے سے بڑے فرعون بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہماری بھرپور مدد فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری حاجتوں کا تکفل فرما، ظالموں کو ظلم سے توبہ کی توفیق نصیب فرما، مظلوم کو ظالم کے پنجے سے نکال دے۔ جس بھائی نے دعا کے لیے لکھا یا کہا اس کی دعا کو پورا فرما دے، اور جس بھائی نے ظلم کیا ہے اس کو مظلوم سے ہٹا دے۔ بے روزگار والے کو حلال روزگار نصیب فرما، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نذیرہ صالحہ نصیب فرما، ہر ایک کو صحیح عالم بننے والا بیٹا نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔